کہاں ہے برزین کی ماں؟ بڑی پھپھو دروازے سے جھانک کر باتوں میں مصروف لڑکیوں سے پوچھ رہی تھیں۔ انہیں بتانے کی فرصت ہی کسے تھی؟ سب کی سب شام کی تقریب میں پہنے جانے والے کپڑوں کے بارے میں گفتگو میں غرق تھیں۔ دیکھو ذرا ان لڑکیوں کا حال۔ او سنوبر، اللہ ماری تم ہی بتا دو، ممانی کہاں ہے تمہاری؟ اب کے اپنی صاحبزادی سے رجوع کیا۔ امی، ہمیں بھلا کیا پتا کہ کون کہاں ہے، ہم تو خود بڑے مصروف ہیں۔ ہاں ہاں، خوب دیکھ رہی ہوں تمہاری مصروفیت۔ نگوڑ ماریوں کو کوئی کام نہیں، جب دیکھو سر جوڑے بیٹھی ہیں اور باتوں میں مصروف ہیں۔ بڑی پھپھو مشترکہ ڈانٹ کے بعد واپس تشریف لے گئیں۔ چند قدم کے فاصلے پر ہی ملاقات شالی سے ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ غائب ہوتی، لپک کر بازو سے پکڑ لیا اور بولیں، کہاں ہے تمہارا بھائی برزین؟ کب سے تلاش کر رہی ہوں اسے۔ مجھے کیا پتا پھپھو، کسی کام میں ہی لگے ہوں گے بیچارے۔ بیچارے، صبح سے کہا ہوا ہے کہ بازار سے جھنڈیاں لے آؤ، دیکھ لو کیا وقت ہونے کو آیا ہے، اور تمہاری ماں وہ بھی دکھائی نہیں دے رہی۔ شکایت کرنی ہے مجھے برزین کی۔ امی تو چھوٹی خالہ کے پاس بیٹھی ہیں۔ شالی اتنا کہہ کر اس کمرے میں چلی گئی جہاں باقی لڑکیاں بیٹھی تھیں۔ وکاس، او وکاس، بڑی پھپھو نے ایک بزرگ خاتون کو سہارا دے کر ادھر لاتے ہوئے باجے کو آواز دی۔ ابھی آیا بڑی خالہ؟ آنے وانے کی ضرورت نہیں، یہ بتاؤ برزین کہاں ہے؟ برزین، ہاں پہ بڑا پیارا بچہ ہے، نیک اور سعادت مند، سارے جہاں کے کام اس بیچارے نے اپنے ذمے لے رکھے ہیں۔ بزرگ خاتون اسٹارٹ ہو گئیں۔ پھپھو نے تعریفوں پر توجہ نہیں دی، منہ میں بڑبڑاتی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئیں اور اوپر جا کر پہلے ہی کمرے میں برزین نظر آ گیا۔ ساتھ میں چہکوں پہکوں روتی اسما تھی۔ سر برزین کے بازو سے ٹکایا ہوا تھا اور وہ کہہ رہا تھا، فکر ہی نہ کریں آپی، آپ کا کام میرا اپنا کام ہے، بس آپ نے مجھے کہہ دیا، سمجھو کام ہو گیا، میں خود اسلام آباد جاؤں گا۔ دیکھ میرے بھائی، میں بڑی امید سے کہہ رہی ہوں۔ اوہو آپا، اب بھی فکر مند ہیں، مجھے کہہ دیا نا، بس اب یہ مسئلہ آپ کا نہیں میرا ہے، اور بہت جلد حل بھی کر کے رہوں گا۔ اسما کو یوں روتے دیکھ کر پھپھو رشیدہ اپنا کام بھول گئیں۔ ہے کیا ہوا بچی؟ اسما کو لپک کر سینے سے لگایا اور سوال کیا۔ کچھ نہیں، بس یوں ہی ذرا سی بات پر رونے بیٹھ گئیں۔ پگلی ہیں، انہیں سمجھائیں، جن بہنوں کے مجھ جیسے بھائی ہوں وہ بھی بھلا روتی ہیں کیا؟ برزین نے پیار سے اپنی تایازاد بہن کے سر پر ہاتھ پھیرا اور مسکرا کر تسلی بھرے انداز میں کہا، پھر بھی پتہ تو چلے کہ کیا ہوا ہے بچی کو، دیکھو تو رو رو کر ہلکان ہو گئی ہے۔ بچی کو چھوڑیں، یہ بتائیں آپ سیڑھیاں طے کر کے اوپر کیسے چلی آئیں؟ کیا بھول گئیں ٹانگ میں تکلیف رہتی ہے؟ برزین دھیان مٹانا چاہ رہا تھا۔ ہاں یاد آیا، تجھے ہی ڈھونڈتی آئی ہوں، صبح جھنڈیاں لانے کو کہا تھا۔ وہ اسما کے یوں رونے دھونے پر پریشان ہو گئی تھیں، سو لہجے میں غصہ بالکل نہیں تھا۔ پھپھو، پیاری پھپھو، آپ نے مجھے کہہ دیا، بس سمجھیں کام ہو گیا۔ اس نے ادب سے سر ذرا سا جھکا کر جواب دیا۔ مگر کب تک؟ اب شام تو ہونے لگی ہے۔ آ جائیں گی، آپ فکر مت کریں۔ آپ ہی دیکھیں بچہ رو رہا ہے، کہیں آپ کا نہ ہو۔ اس نے انہیں پھپھو کے سوال جواب سے بچانے کو کہا تھا، وہ بھی سمجھ گئی اور بولی، یقیناً گڈو رو رہا ہے، اور جلدی سے کمرے سے چلی گئی۔ کیوں رو رہی تھی اسما؟ پھپھو نے رازداری کے ساتھ پوچھا۔ آپ کو تو پتہ ہے کتنا چھوٹا سا دل ہے ان کا۔ حامد بھائی سے تھوڑی سی کھٹپٹ ہوئی تو رونے لگیں۔ اصل میں باپ بھی سر پر نہیں ہے، اس لیے گھبرا جاتی ہیں۔ ہاں بھائی، اسما بیچاری بڑی ہی ڈرپوک ہے اور حساس بھی، ذرا سی بات کو دل پر لے لیتی ہے۔ پھپھو اس جھوٹ کو سچ مان کر چلی گئیں۔ وہ بھی کچھ دیر وہاں بیٹھنے کے بعد نیچے آ گیا۔ برزین بھائی، کوئی بلا رہا تھا۔ اس نے آواز کی سمت دائیں جانب گھوم کر دیکھا۔ سدرا کچن کے دروازے پر کھڑی تھی۔ ہاں، کیا بات ہے؟ وہ وہیں رک کر پوچھنے لگا۔ سدرا قدم بڑھا کر خود ہی قریب آ گئی اور بولی، آپ کہتے تھے آپ کے کسی دوست کی کپڑے کی دکان ہے، وہاں سے بہت سستا کپڑا مل سکتا ہے۔ ہاں بالکل ہے، پھر آپ نے وعدہ کیا تھا ہمیں وہاں لے کر جائیں گے، سدرا نے یاد دلایا۔ بالکل کیا تھا وعدہ، پھر کب لے کر جائیں گے؟ اتنی جلدی کیا ہے، چلیں گے۔ تمہیں اعتبار نہیں مجھ پر؟ ارے اگر کہا تھا تو پورا بھی ضرور کریں گے۔ وہ تسلی دے کر آگے بڑھا۔ برزین، تمہارے چچا بلا رہے ہیں۔ چچی اسے ادھر آتے دیکھ کر بتانے لگیں۔ کہاں ملیں گے چچا جان؟ وہ ڈرائنگ روم میں تمہارے ابا اور ماموں کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ ابھی جاتا ہوں چچی،
बस ज़रा अम्मी से मिल लूँ। तुम्हारी अम्मी तो भाभी फ़िरोज़ा के साथ बाज़ार गई हैं। ओह अच्छा, मुझे कुछ काम था उनसे। चलें खैर कोई बात नहीं। वो चचा से मुलाकात के लिए चला गया। शाम को बीना को मायूं बिठाया गया। बरजीन तो झंडियाँ नहीं लाया, वो बाद में बड़ी फूफो ने किसी और लड़के से मंगवा लीं। चचा ने उसे चंद अजीज़ों के हक काट देने को कहा था। वो काम भी शदीद मसरूफियत की वजह से बरजीन साहब अंजाम नहीं दे सके, सो वकास की खिदमत हासिल की गईं। सिदरा किधर मर गई है? ताया अब्बा कब से चाय का इंतज़ार कर रहे हैं। फरहाना उसे तलाश करते हुए शोर मचा रही थी। सिदरा बरजीन भाई की तलाश में घंटा भर हुआ रवाना हुई थी। शाली ने इतला दी। घंटा भर से? उफ बेचारे ताया अब्बा। चलो शाली ऐसा करो कि तुम ही चाय बना दो, एक तो मैं सबको फालतू नज़र आती हूँ। शाली दिल ही दिल में गुस्सा करती किचन सुधार गई। बहन तुम फिक्र ही मत करो, बरजीन से कहूँगी तुम्हें चंद दिनों के अंदर अंदर मुनासिब कीमत पर अच्छा सा मकान दिलवा देगा। छोटी फुप्पो एक मिस्कीन सी खातून को तसल्ली दे रही थी। हाँ आपा, अल्लाह आपका भला करे, मेरा ये काम कर दो, सारी उम्र दुआएं दूंगी। खातून की आंखें आंसुओं से भरी थीं। मैंने कहा ना, फ़िक्र की ज़रूरत ही नहीं, बरजीन से कहने की देर है, चुटकी बजाते काम हो जाएगा। बरजीन साहब से कहना मकान शरीफों के मोहल्ले में हो, जवान बच्ची का साथ है और मेरे साथ कोई मर्द भी नहीं है। उन्होंने काली चादर ओढ़े जवान बच्ची की जानिब इशारा किया। हाँ हाँ मैं सब समझती हूँ, खुद भी बच्चियों वाली हूँ, सब कह दूंगी बरजीन से। और सुनो वकास, कहीं क्रॉकरी का इंतज़ाम करवाने खुद ना चल पड़ना, बरजीन से कहना वो खुद ये काम करवाए। बड़ी खला वकास के साथ हॉल में दाखिल हो रही थीं। तौबा तौबा, हर शय की कीमत आसमान से बातें कर रही है। बंदा पूछे हमारे पास कोई हराम की दौलत है जो लुटाते फिरें। भाभी फ़ैरूज़ा बरजीन की वालदा के हमरा लद्दीपंदी बाज़ार से तशरीफ़ ले आई थीं। अब दुकानदार को कोस रही थीं। क्या हुआ भाभी, किसी के साथ लड़ाई हो गई है? बरजीन ने उन्हें घर में दाखिल होते हुए देखा तो सीढ़ियाँ उतरकर पीछे हुआ और कमरे में आकर पकड़ लिया। वो तफसील से एक एक चीज़ की कीमत और उस कीमत के नतीजे में होने वाली बहस सुनाने लगी। आप मुझे बता दी, मैं आपको बाज़ार लेकर जाता, फिर देखता कोई कैसे ज़्यादा पैसे बटोरता है। हाँ वाकई ख्याल ही नहीं आया, तुम ही पूछ लेते कि भाभी कहाँ जा रही हो। अफसोस और गुस्सा एकदम आया, कसूरवार उसे करार दे दिया गया। इससे पहले कि जवाब में वह कुछ कहकर उन्हें मज़ीद अफसोस में मुब्तला करता, फ़ैरूज़ा के दोनों बच्चे आगे पीछे दौड़ते शोर मचाते अंदर आ गए। वो उन्हें डांटने में मसरूफ़ हो गईं। बरजीन बेटे ज़रा बात तो सुनो, छोटी फुप्पो ने पुकारा और वो खातून हैरान होकर उस लड़के की तरफ देखने लगी। ख्याल भी नहीं था कि वो बरजीन साहब, जिनके लिए बकौल छोटी फुप्पो दुनिया का कोई काम भी मुश्किल नहीं, जो चुटकी बजाते हर कारनामा सर अंजाम दे सकते हैं, वो इतने यंग से भी हो सकते हैं। काली चादर में आधा चेहरा छुपाए काली काली आंखों ने भी उस सिम देखा। हैरत उनमें भी नुमायां थी। जी फुप्पो, हुक्म। अदब के साथ फुप्पो की खिदमत में हाजिर थे। एक काम है तुमसे, अगर कर दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। लें फुप्पो, मेहरबानी कैसी? आपका काम नहीं करूँगा तो फिर किसका करूँगा? वो आकर उनके करीब तख्त पर बैठ गया। बेटे ये राशिदा बेगम है। इससे पहले कि वो तारुफ का सिलसिला आगे बढ़ाती, बरजीन ने अदब से राशिदा बेगम को सलाम किया और वो दिल ही दिल में उसकी तमीज़ तारी और सआदतमंदी की कायल हो गईं। बेटे ये बेचारी बड़ी मुश्किल में है, शौहर का इंतकाल हो चुका है और जवान बच्ची का साथ है। जिस मोहल्ले में रहती हैं वहाँ का माहौल अच्छा नहीं, मकान तब्दील करना चाह रही हैं। तुम तो जानते हो आजकल ये कितना मुश्किल काम है, अच्छे मकान मिलते ही कहाँ हैं, अगर मिलते हैं तो किराए बहुत ज़्यादा होते हैं। बस बस मैं समझ गया, फ़िक्र की कोई बात ही नहीं राशिदा आंटी, बस अब ये मेरा मसला है और मुझे ही हल करना है। आप बिल्कुल मुतमईन हो जाएं, बहुत जल्द आपको मुनासिब कीमत पर मुनासिब सा मकान मिल जाएगा। बेटा सारी उम्र दुआएं दूंगी, गरीब औरत हूँ, कोई आसरा नहीं। ओहो आंटी, हम किस लिए हैं? आप मेरी फुप्पो की नंद हैं, मेरे लिए फुप्पो की तरह हैं। आपसे कहा ना, बस अब ये मेरा काम है। और कोई मसला हो तो बताएं। नहीं बेटा, फ़िलहाल तो यही परेशानी सबसे बड़ी है। देखो ना, अजीब अजीब से लोग रहते हैं उस इलाके में। बच्ची को घर पर अकेला छोड़कर काम से निकलती हूँ तो जब तक वापसी ना हो जाए दिल में वहम ही आते रहते हैं। नहीं नहीं आंटी, अल्लाह सबका हामी और नासिर है, आप क्यों घबराती हैं? शाली चाय बनाकर ताया अब्बू को दे आई, एक कप बरसीन को भी थमा दिया।
جو اس نے راجدہ بیگم کی خدمت میں پیش کیا۔ انہوں نے شکریہ کے ساتھ آفر لوٹا دی، پھر پھپھو کی جانب بڑھایا۔ انہوں نے بھی دعاؤں سے نوازا اور اسے پینے کو کہا، تب کالی چادر والی کو دیکھا۔ کون ہے یہ؟ ہمارے خاندان کی تو نہیں لگتی، اجنبی ہے شاید، کسی لڑکی کی ملنے والی ہو یا کوئی بھی۔ اسے بغیر کسی تعارف کے چائے دینا اچھا نہیں لگا، خود پینے لگا۔ اتنے میں امی چلی آئیں اور چھوٹی پھپھو امی کو راجدہ بیگم کے بارے میں بتانے لگیں۔ آخر میں مطمئن انداز میں کہا، اب تو برزین سے کہہ دیا ہے، مجھے امید ہے جلد ہی کام ہو جائے گا۔ امی بیٹے کو خوب جانتی تھیں، کبھی سالوں بعد ہی کسی کا کام کرتا تھا، اکثر کو آس کی ڈوہی تھمائے رکھتا تھا۔ اس خاندان سے انہیں بھی ہمدردی ہوئی، فوراً ان کا ایڈریس لے لیا اور اپنا پتہ بتا دیا کہ اگر کوئی مناسب مکان ملا تو وہ انہیں بتا دیں گی۔ یہ آپ کی بچی ہے؟ امی نے کالی چادر والی کی طرف اشارہ کیا۔ جواب اسبات میں ملا۔ برزین نے ذرا کی ذرا اس کی طرف دیکھا، وہ امی کو سلام کر رہی تھی۔ اس کی کالی آنکھوں میں اداسی اور نامعلوم کس بات کی گھبراہٹ تھی۔ آدھے سے زیادہ چہرہ چادر کی اوٹ میں تھا اور وہ بڑے تکلف کے ساتھ کرسی پر آگے کو ہو کر بیٹھی ہوئی تھی۔ جی، یہ میری بیٹی ہے خوشنوا۔ بڑا پیارا نام ہے، امی نے تعریف کی، پھر برزین سے بولیں، بچی بیچاری اکیلی بیٹھی ہے، اسے لڑکیوں کے پاس لے جاؤ۔ جی اچھا، چائے پی لوں پھر چھوڑ آتا ہوں۔ میں ادھر ہی ٹھیک ہوں، اس نے جیسے کسی خوف کے اثر کے تحت کہا تھا۔ جھجک کیوں رہی ہو، سب تمہاری بہنیں ہیں بیٹی۔ چھوٹی پھپھو نے چمکارا، مگر آنکھیں بتا رہی تھیں اس کی گھبراہٹ کم نہیں ہوئی۔ برزین کے چائے ختم ہونے سے پہلے نازیہ ادھر آ گئی اور امی نے خوشنوا کو اس کے ساتھ اندر بھیج دیا۔ اب شادی تک تو ادھر ہی رہو گی نا راجدہ؟ نہیں آپا، آج کی مایوں کی رسم میں شرکت کے لیے آئی ہوں، صبح چلی جاؤں گی، پھر ہم دونوں مہندی کے روز آئیں گے۔ رک جاتی ادھر ہی؟ بڑی آپا نے اصرار تو بہت کیا تھا، مگر آپ کو تو پتہ ہی ہے، کام کرتی ہوں، چھٹی نہیں ملے گی۔ اچھا تو پھر بچی کو یہاں چھوڑ دو، دیکھو نا، وہاں اسے گھر پر چھوڑ کر جاتی ہو تو پریشان رہتی ہو، یہاں بھرے پورے گھر میں ایسی کوئی فکر کی بات تو نہیں ہوگی نا؟ کہتی تو آپ ٹھیک ہیں، مگر خوشنوا مانے تو تنہا رہ کر اب اسے عادت سی ہو گئی ہے، لوگوں سے گھبراتی ہے، پھر کبھی اچھے دن بھی دیکھے ہیں تو برے دنوں کو قبول نہیں کر پا رہی، لڑکیوں کو نت نئے لباس میں دیکھ کر اپنے پھٹے پرانے زیادہ دکھ دیں گے۔ کیسی باتیں کرتی ہو راجدہ، پھٹے پرانے کیوں؟ اتنے اچھے کپڑے تو پہن کر آئی ہے وہ، اور پھر میں کس لیے ہوں؟ تم میرے شوہر کی بہن ہو، بہنوں کا تو بڑا حق ہوتا ہے بھائیوں پر۔ میں خوشنوا اور نازیہ کے ایک جیسے کپڑے بنواؤں گی۔ نہیں آپا، آپ کے تو پہلے ہی بڑے احسان ہیں مجھ پر، آج کل تو سگے بھائی نہیں پوچھتے اور بھابیاں تو دیکھتے ہی منہ پھیر لیتی ہیں، مگر آپ رشتے کی بھابی اور بھائی ہو کر بھی اتنا خیال کر رہے ہیں۔ وہ آنکھوں میں آئے آنسو پوچھنے لگیں۔ برزین کی چائے ختم ہو چکی تھی، وہ اٹھ کر اوپر چلا آیا، مگر کچھ دیر کے بعد ہی واپس آنا پڑا کہ خالہ کو یاد ستانے لگی تھی۔ نازیہ اسے لڑکیوں کے پاس لے آئی تھی، خود تو سنوبر کے بعد سیٹ کرنے لگی اور اسے ایک طرف بٹھا دیا۔ کسی لڑکی نے پوچھا بھی نہیں کہ وہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے اور کیا رشتہ ہے اس کا ان لوگوں کے ساتھ۔ وہ بے مایا ہے، یہ بات اس کا معمولی لباس بتا رہا ہے، اور لوگ تو پیسے والوں سے رشتہ داریاں بناتے ہیں، دوستی کے لیے آج کل شرط پیسہ ہے، مجھ سے کوئی کیوں بات کرے گا؟ یہ سب لڑکیاں کتنی خوش ہیں، ان کے لباس کتنے اچھے ہیں، ان کے بال مختلف انداز میں سیٹ کیے گئے ہیں، ان کے پاس بہت سی جیولری ہے، میرے پاس کچھ بھی تو نہیں، میں ان سب کے درمیان ذرا بھی تو اچھی نہیں لگ سکتی، کوئی دیکھے تو یہی سمجھے کہ میں ملازمہ ہوں ان لوگوں کی۔ کم مائگی کے احساس سے آنکھیں بھیگنے لگیں، جلدی جلدی پلکیں جھپک کر اس نے آنسوؤں کو اندر ہی اندر اتار لیا کہ تماشا نہیں بننا چاہتی تھی۔ سنوبر باجی، آپ کو پھپھو بلا رہی ہیں، جلدی جائیں، وہ بڑی ناراض ہیں آپ پر۔ 14-15 سالہ لڑکی نے آ کر اطلاع دی۔ اس لڑکی کو وہ پہلے بھی دیکھ چکی تھی، برزین کو چائے اسی نے لا کر دی تھی۔ جاتی ہوں بابا، ایک تو سب کو کاموں کے وقت میں ہی یاد آتی ہوں، سنوبر جھنجھلا کر بولی تھی۔ وہ لڑکی سب پر ایک نظر ڈال کر خوشنوا کے پاس آ بیٹھی اور مسکرا کر اس کا نام پوچھا۔ اتنی پیاری لڑکی اس سے مخاطب ہے، حالانکہ اس کا لباس بھی بہت قیمتی ہے، لیکن یہ ابھی بہت چھوٹی ہے، شاید فرق کو سمجھتی نہیں۔ خوشنوا نے اپنی سوچوں میں الجھے الجھے اپنا نام بتا دیا۔ میں شالی ہوں، برزین بھائی کی بہن۔ آپ برزین بھائی کو تو جانتی ہیں نا؟ اس نے اسبات میں سر ہلایا
تو بولی، ہاں انہیں سب جانتے ہیں، پتہ نہیں وہ اتنے مشہور کیسے ہو گئے ہیں، حالانکہ کوئی کارنامہ بھی انجام نہیں دیا انہوں نے۔ وہ خوش نوا کے ساتھ ادھر ادھر کی چھوٹی چھوٹی باتیں کرتی رہی اور ذرا دیر میں دونوں کی اچھی خاصی دوستی ہو گئی۔ شالی نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ بڑی باجیاں مجھے اپنے پاس نہیں بٹھاتی، کہتی ہیں ابھی بچی ہو، جاؤ بچوں میں بیٹھو۔ اب اتنی بڑی تو ہو گئی ہوں، بچوں کے ساتھ کھیلتی کیا اچھی لگوں گی، اور میری عمر کی کوئی لڑکی یہاں ہے نہیں۔ چلو اچھا ہے، اس لیے تم نے مجھ سے دوستی کر لی، اگر تمہیں اپنی عمر کی کوئی لڑکی مل جاتی تو مجھ سے بات بھی نہ کرتی۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، کوئی اکیلا بیٹھا ہو تو مجھے اچھا نہیں لگتا، میں جلدی سے اس کی دوست بن جاتی ہوں۔ تم بہت اچھی لڑکی ہو۔ خوشنوا نے دل سے تعریف کی۔ وہ مسکرا دی اور بولی، آپ بہت خوبصورت ہیں۔ خوشنوا ہنس پڑی اور سر جھکا لیا۔ ہیں برزین بھائی، پھر کب تک مجھے سروس مل جائے گی؟ وقاص پوچھ رہا تھا۔ تم نے مجھے کہہ دیا، بس اب یہ میرا مسئلہ ہے۔ برزین پھپھا جان کے حکم پر ان رشتہ داروں کو کارڈ لکھنے میں مصروف تھا جو پہلے یاد نہیں آئے تھے، اور اب اچانک جو خیال آیا تو پھپھا میاں تڑپ اٹھے تھے کہ ساری عمر کی ناراضگی مول لینے کا یارہ نہ تھا۔ کیا ضرورت ہے دور دور، بلکہ بہت ہی دور کے رشتہ داروں کو بلانے کی؟ نہ ہم نے کبھی ان کی شکل دیکھی ہے، نہ وہ ہمیں پہچانتے ہیں۔ وقاص نے اس کام پہ اعتراض کیا۔ یہ بات اپنے ماموں جان سے کہو تب بات ہے نا، وہ تو اس بات پہ افسردہ ہیں کہ یہ نام انہیں پہلے یاد کیوں نہیں آئے۔ پتہ نہیں اتنے شور شرابے کی کیا ضرورت ہوتی ہے، بس چچا خالہ وغیرہ کو بلائیں، نکاح پڑھوائیں لڑکی لڑکی کا، اور کام ختم۔ یہاں تو مہینہ پہلے رسمیں شروع ہو جاتی ہیں، اوپر سے بے سری آوازوں میں گانا بجانا۔ پتہ نہیں کیا تک ہے اس ساری بکواس کی۔ اچھا تم اس قدر جلے ہوئے کیوں بیٹھے ہو؟ برزین نے ناموں کی لسٹ سے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ سچ بڑا کام کرنا پڑ رہا ہے، سوتے میں بھی یوں لگتا ہے ماموں جان کام کے لیے پکار رہے ہیں، ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتا ہوں۔ اور تمہارا عشق کہاں تک پہنچا؟ برزین نے رازداری سے پوچھا۔ چھوڑیں، دفع کریں۔ وقاص نے منہ بنایا۔ ہیں، کیا ہوا بھائی؟ ہونا کیا ہے، کتنا کہا تھا آپ سے کچھ ہیلپ کریں، آپ نے وعدہ بھی کیا، مگر پتہ نہیں کیوں میرا کام کیا نہیں آپ نے۔ اسے کافی گلہ تھا۔ میں پوری طرح تیار تھا، مگر ان دنوں مصروفیت بہت رہی، تمہاری طرف آنے کا ٹائم ہی نہیں نکال سکا۔ اس نے بات بنائی۔ بس میری قسمت خراب تھی، ورنہ اگر آپ مدد کر دیتے تو آج وہ میری ہوتی۔ وقاص نے الزام قسمت پر ڈال کر اسے بری کر دیا۔ ہاں لیکن کیا ہوا؟ برزین نے تفصیل جاننا چاہی۔ اس کا رشتہ کہیں اور طے ہو گیا ہے۔ کہو تو ختم کروا کر پھر تمہارا چکر چلوا دوں؟ نہیں، کوئی فائدہ نہیں، مجھے پتہ چلا ہے وہ بھی اسی لڑکے کو پسند کرتی تھی۔ چلو پھر تو بات ہی ختم ہوئی، مٹی ڈالو، دنیا میں اور بھی بہت ساری لڑکیاں ہیں، اور تمہارا دل بھی جوان ہے، جس سے چاہو عشق لڑاؤ۔ نہیں اب جی نہیں چاہتا، وقاص نے آہ بھری۔ اچھا، جب جی چاہے مجھے بتا دینا، میں پوری طرح ساتھ دوں گا۔ پیشگی شکریہ قبول کریں۔ وقاص بھی مسکرا دیا۔ وقاص بھائی، آپ کو جب بھی دیکھا ہے فارغ ہی دیکھا ہے، کبھی کوئی کام بھی کر لیا کریں۔ نازیہ نے آتے ہی حملہ کر دیا۔ میرے منہ پر جھوٹ بول رہی ہو، کچھ شرم کرو لڑکی۔ یہ الزام اسے آگ بگولا کرنے کو کافی تھا۔ دونوں لڑتے ہوئے چلے گئے۔ اس کا کام بھی تقریباً مکمل ہو چکا تھا، آخری کارڈ لکھ رہا تھا جب سدرا رونی صورت بنائے یہ اطلاع دینے آئی کہ استری کا پلگ نکل گیا ہے، پلیز لگا دیں۔ مگر نکل کیسے گیا؟ اس نے سر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ میں فرش پر چادر بچھا کر سوٹ پریس کر رہی تھی، فیروزہ بھابھی کا پاؤں تار میں پھنسا اور پلگ تار سے الگ ہو گیا۔ پلیز ٹھیک کر دیں، ہم لڑکیوں کو ایک ہی استری ملی ہے، اگر ٹھیک نہ ہوئی تو شام کو کیا کریں گے؟ اچھا اچھا، روتی کیوں ہو؟ آ رہا ہوں، تم جاؤ اتنی دیر کوئی اور کام کر لو۔ نہیں، مجھے پتا ہے آپ ادھر ادھر ہوئے تو پھر ڈھونڈتی ہی رہوں گی، بہتر ہے ساتھ ہی لے کر جاؤں۔ اچھا میں یہ کارڈ پھپھا جان کو دے آؤں، پھر تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ جب وہ سدرا کے ساتھ کمرے میں آیا تو یہاں عجیب شور پپا تھا، لڑکیاں بول کم رہی تھیں کہ کہیں زیادہ بکھیر رہی تھیں۔ کارپٹ پر نت نئے جوتے، میک اپ کا سامان اور چمکتے دمکتے سوٹ بکھرے ہوئے تھے۔ لڑکیاں مختلف ٹولیوں میں بٹی جانے کون سے قصے کہہ رہی تھیں، اور یہیں ایک طرف کالی چادر والی ابھی تک چادر اوڑے شالی کے ساتھ بیٹھی تھی، اس کے قریب ہی استری کے لیے چادر بچھی ہوئی تھی۔ برزین ادھر آیا تو وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ سنیں، آپ لڑکیوں سے بھی پردہ کرتی ہیں کیا؟
शरारत भरे अंदाज में बहुत हौले से उसने कहा था। उसे यकीनन एक अजनबी से इस मजाक की तवक्को नहीं थी। घबराकर पीछे हटी और दीवार से जा टकराई। बरजीन की हंसी वाज़ेह थी। बज़ाहिर अब वो स्त्री की जानिब मतवज्जा दिखाई दे रहा था। खुशनवा कमरे के दूसरे कोने में जा बैठी। उधर बरजीन की पुश्त थी और दरमियान में फासला भी खासा था। कुछ ही देर में उसने प्लग लगा लिया और नाज़िया वगैरह के करीब आकर बोला, काम कर दिया है आप लोगों का, मगर याद रखो अब अगर ख़राब हुआ तो नहीं आऊँगा। मुझे और भी बड़े काम होते हैं। ये काम तो ज़रूरी था बरजीन भाई, फरहाना ने कहा। क्या ज़रूरी था? इतने उल्टे सीधे कपड़ों को अगर प्रेस नहीं भी करोगी तो क्या फ़र्क पड़ेगा? तौबा क्या कुछ टांक रखा है। उसने करीब ही पड़ी कमीज़ उठाकर इतने ज़्यादा काम पर एतराज़ किया। इतना प्यारा तो लग रहा है। जिसकी कमीज़ थी वो खामोश ना रह सकी। प्यारा लग रहा है। देखो तो वज़न कितना हो गया है। इसी वजह से तुम लड़कियां हर फंक्शन के बाद निढाल दिखाई देती हो। उसे जैसे आज ये बात समझ में आई थी। बात के ख़िताम पर यूं ही नज़र खुशनवा की जानिब उठी। वो भी नादानिस्ता उधर ही देख रही थी। निगाह टकराई तो फ़ौरन सर झुका लिया। बरसीन को शरारत सूझी। लड़कियों को मुखातिब करके बोला, कलर भी क्या पीले लाल गुलाबी इकट्ठे कर रखे हैं। हालांकि जो बात ब्लैक और स्काई ब्लू की है वो किसी और की नहीं। खुशनवा ने जल्दी से काली चादर को अपने गिर्द फैलाकर स्काई ब्लू सूट छुपाने की कोशिश कर डाली। वो नज़रों में ही रखे हुआ था। उसकी ये हरकत बखूबी देखी और मुस्कुराहट दबा ली। मेरा सूट तो काले रंग का है, ये देखें। अम्मी मना भी कर रही थी कि खुशी के मौके पर यह रंग ना लूँ, बुज़ुर्गों को एतराज़ हो सकता है, मगर मैं नहीं मानी। सिद्रा बड़ी खुश होकर अपना सूट दिखाने लगी। बड़ी नाफरमान हो। वैसे काला रंग तभी अच्छा लगता है जब आंखें भी काली हों। और खुशनवा का दिल चाहा वो उठकर कमरे से भाग जाए। कोई एहसास ही नहीं लड़की की इज्जत कितनी नाजुक होती है। अब जो कोई समझ जाए कि सारी बातें मुझे सामने रखकर कही जा रही हैं तो ये सब मेरे बारे में पता नहीं क्या से क्या फैला देंगी। ममानी कितनी तारीफ़ कर रही थी बरजीन की, और क्यों ना करती, उनके तो प्यारे भतीजे होते हैं। उसे गुस्सा कम घबराहट ज़्यादा हो रही थी कि वो थी भी बड़ी डरपोक लड़की। जब तक बरजीन कमरे से चला नहीं गया निगाह उठाकर ऊपर नहीं देखा। मुबादा कोई जान ले कि काली स्याह आंखें उसकी हैं। अस्मा आपी, एक कप चाय के साथ कुछ बिस्किट लेकर ऊपर आ जाएं, मुझे बात करना है आपसे। इतना कहकर वो ऊपर चला आया और बिस्तर पर लेटकर इंतज़ार करने लगा। अस्मा ने ज़्यादा देर नहीं लगाई और चाय और बिस्किट लेकर जल्दी ऊपर आ गई। किसी को बताया तो नहीं हामिद भाई के बारे में? मैं तो शायद बता ही देती, मगर फुप्पो के सामने तुमने जिस तरह इस बात को टाला था, मैं समझ गई थी कि तुम किसी को बताना मुनासिब नहीं समझ रहे। बहुत अच्छा किया आपने कि नहीं बताया। देखे ना, लोग तो किस्से कहानियों से लुत्फ़ उठाते हैं, हमदर्दी खाक नहीं होती उन्हें। तुमने कुछ किया बरजीन? हो जाएगा आपी, आप फिक्र ना करें, मैं जल्द ही असल मामले का खोज लगा लूँगा। उसने चाय में चीनी शामिल करते हुए अस्मा की जानिब देखे बगैर तसल्ली दी। मुझे पूरा यकीन है कि चक्कर उसी कमीनी का है। मुझे यहाँ भेज दिया ये कहकर कि 2-3 रोज़ बाद पहुँच जाऊँगा। फिर फ़ोन आया कि ऑफिशियल मीटिंग की वजह से शादी के रोज़ ही पहुँच सकूँगा, और अब फरमाते हैं शायद ना ही आ सकूँ। सब उसी का चक्कर है, मैं खूब समझती हूँ। अस्मा ने आंसू दुपट्टे से पोंछते हुए गुलूकीर लहजे में कहा, जिसका भी चक्कर हो ज़्यादा दिन चलने नहीं दूँगा। आएंगे आप ही के पास और माफ़ी मांगेंगे इस रवैये की। मेरा घर उजड़ने से बचा लो, सारी उम्र दुआएं दूंगी। आंसू एक ही रफ्तार से बहते जा रहे थे। वो चाय और बिस्किट खाने के साथ साथ तसल्ली का फ़र्ज़ भी अंजाम दे रहा था। शाम को गहमा गहबी का अजब आलम था। हर कोई मसरूफ़, मगर काम तो किसी को भी नहीं। बड़ी पप्पो ने बीना के लिए मैचिंग चूड़ियाँ मंगवा कर रखी थीं, जो अब मिलके नहीं दे रही थीं। कितनी ही लड़कियों से कहा कि चूड़ियाँ ढूंढो, मगर अच्छा आंटी कहकर हर कोई गायब हो जाती। गुस्से में पप्पो ने मायूं बैठने वाली बीना को भी डांट दिया कि अभी से घूंघट निकालकर कोने में पड़ गई है। इतना नहीं होता कि उठकर अपनी चूड़ियाँ ही तलाश करे। बड़ी आपा, मिठाई के टोकरे तो मंगवा लिए थे ना? छोटी चच्ची ने यूं ही मुतबर बनकर पूछ लिया था। वरना मंगवाए हों या ना मंगवाए हों, उनकी भला से। वो तो अपने काम भी दूसरों से करवाने को तैयार रहती थीं। कहा था वकास से, पता नहीं लाया है कि नहीं लाया, तुम ज़रा पता तो करो। अगर नहीं लाया तो फिर बरसीन को मेरे पास भेजो। लो जी,
اتنے سارے کام، میں کوئی فارغ تھوڑی ہوں۔ چھوٹی چچی تو پھونچ کر پچھتائیں۔ سنو بھابھی، اب تم بھی لڑکیوں کی طرح غائب مت ہو جانا۔ مجھے ذرا جلدی سے آ کر بتاؤ کہ مٹھائی آئی ہے یا نہیں۔ آپا، اگر نہیں آئی تو میں برزین کو کہاں ڈھونڈتی پھروں گی؟ آخر انہوں نے کیا ہی دیا؟ یہیں کہیں ہوگا، مل جائے گا۔ سدرا، او سدرا، ذرا اپنے خالو کے کپڑوں پر استری تو کر دے، بیچارے ابھی تک میلے کپڑوں میں پھر رہے ہیں۔ 5 منٹ ٹھہریں۔ سدرا ٹال کر چلی گئی۔ پھپھو دیر تلک کوستی رہیں۔ شالی بیٹی، امی کہاں ہے تمہاری؟ شالی کے والد ڈاکٹر حسن کافی دیر سے اتنے افراد میں اپنے گھر والوں کو تلاش کر رہے تھے۔ امی کو تو میں خود بھی ڈھونڈ رہی ہوں، پتہ نہیں کہاں ہیں۔ اچھا، تم انہیں بتا دینا کہ میں کلینک جا رہا ہوں اور وہاں سے گھر ہی چلا جاؤں گا۔ کیوں ابو، آپ کیوں جا رہے ہیں؟ ابھی تو مایوں کی رسم بھی شروع نہیں ہوئی۔ ڈاکٹر حسن بیٹی کی بات سن کر ہنس پڑے اور بولے، مایوں کی رسم میں ہمارا کیا کام؟ یہ تو خالص عورتوں کی تقریب ہے، تم لوگ انجوائے کرو۔ اور ہاں، وہ نالائق برزین ملے تو کہنا ابو کہہ رہے تھے ہو سکے تو رات کو گھر آ جاؤ، بہت حرج ہو گیا ہے پڑھائی کا۔ ابو، میں کہہ تو دوں گی، لیکن نالائق کہلائے جانے پر کافی برا منائیں گے وہ۔ ویسے نالائق ہیں بھی نہیں وہ، اتنے تو لائق فائق ہیں میرے بھیا۔ لائق فائق، کتنا کہا تھا تمہیں ڈاکٹر بنانا میری خواہش ہے، مگر نہیں مانا۔ وہ تو انہیں یہ لائن پسند نہیں ہے تو بس اس لیے۔ اب دیکھیں نا ابو، جو لوگ ڈاکٹر نہیں بنتے وہ سارے کے سارے نالائق تھوڑی ہوتے ہیں۔ شالی ڈاکٹر صاحب کی لاڈلی تھی، بحث بھی آرام سے کر لیتی تھی۔ اچھا چلو، ہم اپنے الفاظ واپس لیتے ہیں۔ تمہارا لائق فائق بھائی ملے تو میرا پیغام دے دینا۔ جی دے دوں گی۔ وہ مسکرائی اور انہیں خدا حافظ کہہ کر اندر آ گئی۔ ہائے خوش آپی، آپ ابھی تک یوں ہی بیٹھی ہیں، کپڑے نہیں بدلیں گی کیا؟ خوش نوا کو ہال کے ایک کونے میں سمٹے بیٹھے دیکھا تو پہنچ گئی حیرت کا اظہار کر دی اس کے پاس۔ میرے پاس بہت زیادہ کپڑے نہیں ہیں، میں تو آج کی رسم کے لیے یہی پہن کر آئی تھی۔ وہ شرمندہ سی ہو گئی تھی۔ ہاں چلے ٹھیک ہے، یہ بھی تو بہت اچھے ہیں، بس آپ ہی چادر اتار کر دوپٹہ اوڑھ لیں، یوں اچھا نہیں لگ رہا۔ خوشنوا نے اس کی بات مان لی، پھر اس کمرے میں آئی جو آج کل لڑکیوں کے استعمال میں تھا، اپنا پرانا سا اٹیچی کیس کھولا اور سوٹ کے ساتھ کا دوپٹہ نکال کر اوڑھا اور چادر بڑی احتیاط کے ساتھ طے کر کے رکھ دی۔ ہاں، اب بہت اچھا لگ رہا ہے۔ شالی خوشنوا کا ہاتھ ہاتھوں میں لے کر پرمسرت انداز میں کہہ رہی تھی، اس کے لبوں پر بھی اطمینان بھری مسکراہٹ دوڑ گئی۔ ہائے، کتنی نفیس کڑھائی کی گئی ہے اس دوپٹے پر۔ نازیہ نے اس کے دوپٹے کا پلو ہاتھ میں لے کر بے ساختہ تعریف کی۔ کہاں سے خریدا ہے؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ امی نے خود کی ہے۔ خوشنوا کو مزید اطمینان ہوا کہ چلو آج کی تقریب میں کپڑے مناسب رہے۔ ہائے، میں کہوں گی آنٹی سے مجھے بھی ایک دوپٹہ بنا کر دیں۔ نازیہ ارادہ ظاہر کرنے کے بعد آگے بڑھ گئی۔ آپ بال بھی بنا لیتی خوش آپی۔ شالی نے اپنے شولڈر کٹ بالوں میں برش چلاتے ہوئے اسے بھی مشورہ دیا۔ ہاں، میں بھی یہی سوچ رہی ہوں۔ سوچی نہیں، بس عمل کر ڈالیے۔ یہ لیجیے میرا برش، اسی سے کام چلا لیں، میں بس ابھی آتی ہوں۔ کہاں جا رہی ہو؟ امی کو تلاش کر کے ابو کا یہ پیغام دینا ہے کہ وہ کلینک جا رہے ہیں، وہاں سے گھر چلے جائیں گے، اور برزین بھائی سے بھی کہنا ہے کہ ابو انہیں بلا رہے ہیں۔ اچھا، مگر کیوں؟ خوشی نے جلدی سے پوچھا۔ وہ کہتے ہیں بہت دن ضائع کر لیے، اب گھر آ جاؤ اور سنجیدگی سے پڑھو۔ اصل میں فائنل ہے نا بھیا کا، ابو کو بڑی فکر ہے، حالانکہ بھیا بڑے لائق ہیں، مجھے یقین ہے کہ ٹاپ کریں گے۔ وہ ٹاپ کرتا یا بالکل ہی رہ جاتا، خوش کو اس سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ اسے یہ سن کر خاصا اطمینان ہوا کہ وہ اپنے گھر جا رہا ہے۔ وہ برزین کا سامنا ہونے کے خیال سے ہی گھبرانے لگتی تھی، پتہ نہیں پھر کیا بات کہہ دے۔ اچھا ہے، گھر چلا جائے گا تو میں بھی سکون کی سانس لوں گی۔ وہ چوٹی کے بل کھولتے ہوئے سوچ رہی تھی، کسی نے میری امی کو دیکھا ہے؟ خوش کی پشت دروازے کی طرف تھی اور آنے والا یقیناً برزین تھا۔ وہ بالوں میں برش کر رہی تھی، ہاتھ جہاں تھا وہیں رک گیا۔ ارے، اتنے لمبے سیاہ چمکدار بال، یہ کون ہے؟ وہ ستائش بھرے انداز میں بالوں کو دیکھتا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ خوشنوا نے شانوں پر دھرا دوپٹہ جلدی سے سر پر اوڑھ لیا۔ امی کہتی تھیں مردوں کے سامنے کھلے بالوں کے ساتھ نہیں آنا چاہیے، لیکن ابھی نادانستگی میں ایسا ہوا تھا۔ وہ کھلے بالوں کے ساتھ سامنے تھی، مگر پھر بھی دوپٹہ اوڑھ لیا کہ بھول چوک تو معاف ہوتی ہے۔
اچھا تو یہ آپ ہیں، میں تو ڈر ہی گیا، اتنے لمبے بالوں والی بلا کہاں سے گھس آئی؟ برزین پسندیدگی چھپا کر مذاق اڑا رہا تھا۔ کسی نے میری گڑیا کو دیکھا ہے؟ اسما آپی اپنی بچی کی تلاش میں یہاں آئی تھیں، پھر نظر کمر سے نیچے تک آتے اس کے بالوں پر پڑی۔ ہائے اتنے لمبے بال! لپک کر قریب آئیں اور بولیں، دوپٹہ تو ہٹاؤ، دیکھنے دو اصلی بھی ہیں کہ نہیں۔ جی وہ جی، خوشنوا برزین کی موجودگی میں دوپٹہ کیسے اتارتی، اور اسے تو اسما آپی بھی مذاق اڑاتی محسوس ہوئی تھیں۔ میرا خیال ہے اصلی نہیں ہے، برزین نے ماہرانہ انداز میں رائے پیش کی۔ ہاں آج کے زمانے میں کسے فرصت ہے اصلی بال اتنے لمبے کرنے کی، انہیں تو دھونے میں ہی گھنٹے لگتے ہوں گے۔ اسما اتنا کہہ کر بچی کی تلاش میں ایک بار پھر روانہ ہوئیں۔ برزین قریب آ کر بولا، کیا راز ہے ان سیاہ، گھنی، لمبی، چمکدار، نوکدار، سایہ دار، طرح دار، باوقار زلفوں کا؟ چپکے سے بتا دیں، کسی سے نہیں کہوں گا۔ کوئی راز نہیں ہے، وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ کچھ تو ہوگا، وہ بس تھا۔ اچانک خوشنوا کو شالی کی بات یاد آئی تو بولی، آپ کے ابو جی کہہ رہے تھے جلدی گھر پہنچو، میں وہاں تمہارا منتظر ہوں۔ میرے ابو آپ کو کب ملے تھے؟ مجھے نہیں، شالی کو کہہ کر گئے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا، شالی آ گئی اور آتے ہی بولی، خوشی آپی آپ ابھی تک یوں ہی کھڑی ہیں، بالوں میں برش بھی نہیں کیا؟ خوشی؟ برزین نے دہرایا۔ ہاں بھیا، ان کا نام خوشنوا آپی ہے، لیکن ان کی امی انہیں خوشی کہتی ہیں، ان کے ابا بھی یہی کہتے تھے۔ خوشی؟ یہ کیسی خوشی ہے؟ روتی بصورتی، سیاہ بادلوں میں چھپی ہوئی؟ آپ مذاق اڑا رہے ہیں؟ شالی سمجھی نہیں تھی۔ نہیں نہیں، میں بھلا کیوں مذاق اڑاؤں گا، اور میرا ان کا مذاق کا رشتہ بنتا بھی کب ہے؟ برزین ذرا یہ پکڑو اور کھولنے کی کوشش کرو۔ کسی رشتے کی بہن نے نیل پالش کی شیشی اسے تھما دی۔ ہائے میرے سینڈل پتہ نہیں کہاں دفع ہو گئے ہیں۔ فرحانہ پوری طرح تیار تھی اور اب سینڈلوں کی تلاش میں خوار ہو رہی تھی۔ بھائی آپ کو ابو بلا رہے تھے، کہہ کر گئے ہیں رات کو گھر آ جاؤں گا، تم بھی آ جانا، بہت وقت ضائع کر لیا، اب پڑھنے لکھنے پر دھیان دو وغیرہ۔ اچھا چلا جاؤں گا، میرا بھی یہاں دل نہیں لگ رہا، حالانکہ خوشی ہی خوشی ہے ہر طرف۔ انداز معنی خیز تھا۔ خوشنوا نے اس کی جانب سے رخ موڑ لیا۔ سر پر تو دوپٹہ اوڑھ لیا تھا، مگر کمر سے بھی نیچے تک اس کے بال، اور اب یہ گھنیرے چمکدار سائے برزین کے سامنے تھے۔ کالی سیاہ آنکھیں، کالے بال اور چہرہ جیسے دودھ میں گلاب کی پتیاں شامل کر دی جائیں۔ اس کا جی چاہا یہیں کھڑا رہے، ان زلفوں کی چھاؤں میں۔ برزین بھائی کریٹ آ چکے ہیں یا نہیں؟ کوئی لڑکا دروازے سے باہر ہی کھڑا چلا کر پوچھ رہا تھا۔ آ گئے ہیں یار، سیڑھیوں کے قریب رکھوائے تھے۔ وہ اتنا کہہ کر آنے والے کے ساتھ چلا گیا اور خوشی نے سکون کا سانس لیا۔ یہ شالی کتنی اچھی ہے، مگر اس کے بھائی ایک دم سے دل نے ناراضگی دکھائی، وہ ٹھٹک گئی، پھر گھبرا کر جلدی جلدی برش کرنے لگی۔ شالی نے بہت کہا کہ بال کھلے چھوڑ دیں، چلیں اگر اس پر راضی نہیں تو چوٹی بنا لیں، مگر اس نے جوڑا بنا کر ہی چھوڑا، نہیں چاہتی تھی کہ برزین کی نظر پڑے اور پھر سے کوئی جملہ اچھال دے۔ جب وہ تیار ہو کر ہال میں آئی تو سامنے وقاص اور بڑی پھپھو بحث کرتے دکھائی دیے۔ دائیں سائڈ پر کونے میں اس کی امی تخت پر بیٹھی کسی خاتون سے باتیں کر رہی تھیں۔ ان سے کچھ فاصلے پر ہی برزین، اس کی والدہ اور ایک خاتون کھڑے تھے۔ وہ اپنی امی کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ بہن شکریہ کی کیا بات ہے، یہ تو ہمارا فرض تھا۔ برزین کی امی خاتون سے مخاطب تھیں۔ خوشی سر جھکائے بیٹھی تھی، مگر دھیان انہیں کی جانب ہو گیا تھا کہ آخر کس بات پر وہ خاتون اتنی احسان مند ہو رہی ہیں۔ اگر برزین بیٹا مدد نہ کرتا تو میرے لیے ساری عمر کا پچھتاوا ہی رہ جاتا۔ بیٹا زندگی ہار جاتا اور میں ساری عمر خود کو الزام دیتی کہ کیوں بچے پر توجہ نہ دی، اور اسے میری لاپرواہی نے پکا نشئی بنا دیا۔ چلیں چھوڑیں آنٹی، پہلے جو ہوا سو ہوا، آپ آئندہ خیال رکھیے گا، برزین ان سے کہہ رہا تھا۔ لہجہ کتنا دھیما اور سنجیدہ تھا، لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ وہی برزین صاحب ہیں جو خوشی سے مخاطب ہوتے ہیں تو خوشی اور شرارت لفظوں سے ہی نہیں آنکھوں سے بھی جھلکتی ہے۔ اس کے باپ کو اولاد کا کوئی خیال نہیں، جس طرح میں نے بچوں کو پالا ہے وہ میں ہی جانتی ہوں۔ برزین بیٹے چکر لگاتے رہنا میری طرف، عمران کو تم ہی سنبھال سکتے ہو،
تمہارے آنے سے مجھے بھی حوصلہ ہو جاتا ہے۔ جی جی آنٹی، کیوں نہیں، میں ضرور آؤں گا آپ کی طرف۔ اس نے پورے خلوص کے ساتھ یقین دلایا۔ اس کی امی خاموشی سے کھڑی رہیں۔ وہ خاتون سلام کر کے پھپھو کی طرف چلی گئیں۔ برزین کی امی اسے ساتھ لیے باہر آ گئیں اور بولیں، سچ بتاؤ، واقعی تم نے ان کی مدد کی ہے؟ وہ ہنس پڑا اور بولا، وعدہ تو میں نے ضرور کیا تھا، مگر کام سارا ابو نے کیا، اور واہ واہ تم نے سمیٹی ہمیشہ کی طرح۔ یہ بہت غلط بات ہے برزین۔ امی میں کیا کروں، لوگ پتہ نہیں کیوں اپنی پریشانیاں لیے میرے پاس دوڑے چلے آتے ہیں، اب انکار کرنا بھی تو اچھا نہیں لگتا۔ بکو مت، تم اتنی آس دلاتے ہو، اس طرح یقین دلاتے ہو جیسے یہ کام تمہارے لیے ذرا بھی مشکل نہیں۔ ہاں تو شہر میں اچھی خاصی جان پہچان ہے میری۔ ادھر بھی تسلی، ادھر دلاسا، اسے یقین، اسے امید۔ تم باز آ جاؤ اپنی حرکتوں سے، میں پہلے بھی کئی بار تمہیں سمجھا چکی ہوں۔ امی یہ بھی تو دیکھیں، اکثر کام ہو جاتے ہیں۔ اس نے پھر کہا، ہاں کبھی تمہارے ابو نے کروا دیا، کبھی میں نے کوشش کی۔ واہ، ایسے ہی؟ آپ تو سارا کریڈٹ خود ہی لے رہی ہیں، حالانکہ بہت سے کام میں نے بھی کروائے ہیں۔ تڑپ بھی تو اٹھا تھا وہ۔ امی افسوس کے انداز میں سر ہلا کر چلی آئیں۔ برزین کی شخصیت میں کوئی ایسی بات ضرور تھی کہ لوگ اس کی جانب متوجہ ہوتے تھے، اپنائیت محسوس کرتے تھے۔ اس کے دوستوں کا حلقہ بچپن سے ہی بہت وسیع تھا، اور ہر کوئی یہ سمجھتا تھا کہ وہی برزین کا سب سے قریبی دوست ہے۔ وہ اپنے مسئلے مسائل اسے سناتے اور رائے مانگتے تھے۔ اس کی نصیحتوں پر عمل کر کے اکثر کامیاب بھی رہتے۔ پھر آہستہ آہستہ اسے جیسے یہ جملہ بولنے کی عادت ہو گئی کہ فکر مت کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ نے کہہ دیا، اب میں ضرور اس مسئلے پر سوچوں گا اور حل بھی نکال لوں گا۔ آپ پریشان نہ ہوں، یہ اب میرا مسئلہ ہے۔ پہلے دوست اور جاننے والے اسے مدد چاہتے تھے، پھر دوسرے لوگ بھی آنے لگے۔ چونکہ حلقہ احباب وسیع تھا تو اکثر کام کروا بھی دیتا تھا۔ والد معروف ڈاکٹر تھے اور سوشل بھی خاصے تھے۔ ان کا نام بھی برزین کے کام آتا تھا، مگر کبھی کسی سے یہ نہیں کہا کہ ابو سے کہہ کر تمہارا کام کروا دوں گا۔ ہمیشہ خود کو آگے رکھتا۔ مسئلے مسائل یہ لوگ زیادہ آنے لگے تو وہ بے نیازی برتنے لگا۔ اب صرف زبانی کلامی تسلی ہی دیا کرتا، کام بہت کم کرواتا۔ ہاں اگر امی کے سامنے کوئی اپنا کام کروانے آتا تو وہ ضرور کروانے کی کوشش کرتیں، اور ڈاکٹر صاحب سے بھی کہہ دیتیں۔ بہت دفعہ اسے جھوٹی آس دلانے سے منع کیا، مگر وہ اب یہ جملہ بولنے کا کچھ عادی سا ہو گیا تھا، اور اسے محسوس بھی نہیں ہوتا تھا کہ وہ غلط کر رہا ہے۔ چھوٹی پھپھو نے کہا تھا کہ یہیں کہیں برزین ہوگا، اسے بلا لاؤ۔ انہیں انکار نہ کر سکی، مگر خود جا کر اسے بلانا آسان نہیں تھا۔ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ شالی مل جائے تو اسے پھپھو کے پیغام کے ساتھ بھائی کی تلاش پر بھیج دے، وہ نہیں تو کوئی ملازمہ ہی دکھائی دے جائے۔ مگر تلاش ناکام تھی۔ 2-3 بچوں سے کہا، مگر آج کل کے بچے سنتے ہی کہاں ہیں۔ آخر وہ باہر آئی۔ لان کے قریب برزین 2-3 لڑکیوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ کچھ دیر انتظار میں رہی، شاید کوئی مل ہی جائے جسے پیغام دے کر وہ فارغ ہو، مگر بے سود۔ دل کو یہ تسلی دے کر کہ اتنے سارے اور لوگ بھی تو ہیں ان کی موجودگی میں، بھلا کیا کہے گا مجھے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی سر جھکائے ان کے قریب پہنچی گئی۔ برزین کے قریب جا کر رکی تو اس نے دیکھا ضرور، مگر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھا۔ وہ جی آپ کو آنٹی خالدہ بلا رہی ہیں۔ دھیرے سے اس نے پیغام دیا۔ وہ بولنے میں مصروف رہا۔ یہ جواب کے انتظار میں رک گئی۔ یہ خدشہ بھی تھا کہ شاید سنا ہی نہیں۔ جلد ہی اس نے اپنی بات ختم کر کے سب لڑکیوں کی طرف دیکھا اور بولا، چھوٹی پھپھو انتظار میں ہوں گی۔ وہ جی جس کسی کا بھی نام ہے جلدی سے چلا جائے۔ سب لڑکے کہکہا لگا کر ہنس پڑے، اور خوشنوا کے حلق میں گولا سا اٹک گیا۔ جی چاہا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر رونے لگے۔ ان کا میرا کون سا مذاق ہے، باقی سب کے ساتھ تو اتنے اچھے ہیں، پتہ ہے نا میرا کوئی نہیں، میں اکیلی ہوں، اس لیے ایسا کرتے ہیں۔ اندر جانے کے بجائے وہ لان میں آ کر بیٹھ گئی اور گہرے گہرے سانس کھینچ کر خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی، مگر دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ سب ہنسے تھے، میرے کپڑے، میرا انداز، سب کو پتہ ہے نا میں غریب لڑکی ہوں، کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ امی کو یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ خود کو سنبھالتے سنبھالتے حالات کی ستائی وہ نازک سی لڑکی بکھر گئی، چہرے پر ہاتھ رکھ کر رونے لگی۔ یہ حصہ جہاں وہ بیٹھی تھی اس وقت سنسان ہی تھا۔ رات کو خواتین نے یہاں رسم ادا کرنی تھی۔ اب وہ سب اندر تیار ہو رہی تھیں۔ ادھر تنہائی تھی، دیر تک بیٹھی رہی۔ فیصلہ کر لیا
کہ امی سے کہے گی صبح واپس چلیں۔ مزید انسلٹ کروانے کا مجھے کوئی شوق نہیں۔ برزین رات کو واپس چلا گیا اور اس کے جانے کے بعد وہ خاصی مطمئن ہو گئی۔ شالی کے ساتھ ساتھ چھوٹے پھپھو کی بیٹی نازیہ سے بھی کچھ دوستی ہو گئی اور اس نے امی سے فی الحال واپسی کی بات کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ برزین اگلے روز بھی دکھائی نہیں دیا۔ تمہارے بھیا شادی میں شریک نہیں ہوں گے شالی؟ بے اختیار ہی وہ پوچھ بیٹھی تھی اور اب لب دانتوں تلے دبا لیا تھا۔ شادی میں تو شریک ہوں گے، اصل میں پڑھائی کا حرج ہو رہا تھا، اس لیے ابو نے انہیں گھر بلا لیا ہے، اب شاید شادی کے روز ہی آ سکیں۔ سن کر خوشنوا نے اطمینان کی سانس لی۔ اب یہ خوف تو نہیں تھا کہ ادھر ادھر آتے جاتے اس پر نظر رکھ کر فکریں اچھالے گا تو وہ بھی شالی اور نازیہ کے ساتھ کبھی کمرے میں تو کبھی ٹیرس پر اور کبھی لان میں آ بیٹھتی۔ کم گو تھی، نازیہ ساتھ ہوتی تو ساری باتیں وہی کرتی، یہ صرف سنتی اور مسکراتی رہتی۔ شالی ساتھ ہوتی تو بھی زیادہ وہی بولتی اور کبھی باتوں کے دوران کہہ دیتی، خوشی آپی آپ بھی تو کچھ بولے نا۔ مجھے باتیں کرنا نہیں آتی، میرے پاس کہنے کو کچھ ہے ہی نہیں۔ اس کے انداز میں شرمندگی ہوتی۔ اتنے لوگ اکٹھے ہوئے تھے تو ظاہری بات تھی کام بھی بہت تھا۔ 3 ملازموں کی موجودگی میں بھی لڑکیوں کو خاصی بھاگ دوڑ کرنا پڑتی تھی۔ خوشنوا کی کوشش ہوتی تھی کہ کاموں سے بچی رہے۔ اعتماد کی کمی جو تھی اور وہ سمجھتی تھی اسے سلیقہ بالکل نہیں آتا، لوگوں میں کبھی رہنے کا اتفاق ہی نہیں ہوا تھا۔ اب یہی دھڑکا لگا رہتا کہ کوئی کام غلط نہ ہو جائے، کوئی چیز ہاتھ سے گر کر ٹوٹ نہ جائے، کوئی میرے کیے ہوئے کام میں نقصان نکال دے۔ مہندی کے روز وہ کچن کے قریب ہی کھڑی تھی، کسی بچے نے 3 کپ چائے بنانے کا پیغام دیا کہ بڑے پھپھا کے مہمان آئے تھے۔ سنتے ہی گھبرا گئی اور اپنے سے کئی سال چھوٹی میٹرک کی تازہ بتازہ اسٹوڈنٹ شالی کو جا کر دکھڑا سنایا، چائے بنانا نہیں آتی آپ کو؟ وہ حیران ہوئی۔ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں، مجھے بنانا تو آتی ہے، لیکن پتہ نہیں انہیں پسند بھی آیا یا نہیں۔ اس کے انداز میں بے چارگی تھی۔ شالی کو ترس آ گیا اور فوراً یہ کام اپنے سر لینے کو تیار ہو گئی۔ حالانکہ سال میں کبھی ایک بار ہی کچن میں جایا کرتی تھی، مگر اعتماد تھا خود پر کہ جو بھی کروں گی ٹھیک کروں گی۔ خوشنوا اس کے ساتھ کچن میں آ تو گئی، مگر برتن بھی شالی نے سیٹ کیے کہ وہ سوچ رہی تھی پتہ نہیں میں ٹھیک سے لگا بھی پاؤں گی یا نہیں، اور اتنا قیمتی ٹی سیٹ ہے کہیں میرے ہاتھ سے گر کر ٹوٹ نہ جائے۔ چلیں یہ کام تو ہو گیا، اب ہم چل کر تیار ہوتے ہیں، آج میں نے جو سوٹ پہننا ہے نا وہ۔ ہیلو کیا ہو رہا ہے؟ برزین کی آواز پر تو اچھل ہی پڑی وہ۔ اس کی گھبراہٹ کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ ایک نظر میں ہی برزین نے محسوس کر لی۔ کچن کے دروازے پر ہاتھ رکھے وہ راستے میں کھڑا تھا اور اسی پر نظر رکھ کر دونوں سے پوچھ رہا تھا کہ یہاں کیا چورانے آئی تھیں۔ ہم کوئی چور ہیں؟ شالی نے منہ بنایا۔ ان کی گھبراہٹ سے میں ہی کیا، ہر کوئی یہی اندازہ لگائے گا۔ وہ ہنسا۔ باجی تو ہمیشہ گھبرائی رہتی ہیں، شالی نے بتا دیا۔ یقیناً کوئی بہت بڑا جرم کیا ہے انہوں نے، اب پکڑے جانے کا خوف ہے۔ وہ دروازے سے ہاتھ ہٹا کر کچھ آگے آ گیا۔ نہیں یہ بات نہیں ہے، اصل میں باجی کو لوگوں کے درمیان رہنے کی عادت نہیں ہے۔ شالی اس کی ہمدردی میں بول رہی تھی۔ پھر کس کے درمیان رہنے کی عادت ہے؟ اوہو، اکیلی رہتی ہیں نا اپنی امی کے ساتھ، زیادہ لوگوں سے گھبراتی ہیں۔ مگر یہاں زیادہ لوگ کب ہیں؟ اس نے خوشی کو شوق نظر میں رکھ کر بہن سے کہا۔ ہاں واقعی بات تو ٹھیک ہے، اب باجی کیوں گھبرا رہی ہیں؟ شالی کو بھی بھائی کی بات معقول لگی۔ 1 کپ چائے مل جائے گی؟ وہ خوشی سے کہہ رہا تھا۔ اس نے مدد طلب نظروں سے شالی کی طرف دیکھا۔ میں بنا دیتی ہوں بھیا، خوشی باجی گھبراتی ہیں۔ کیا؟ وہ اتنی زور سے بولا کہ خوشی اچھل کر پیچھے ہٹ گئی۔ چلو لوگوں کی شوق نظریں تو شرمانے گھبرانے پر مجبور کرتی ہیں، مگر چائے سے کس بات کی جھجک؟ پلیز مجھے سمجھائیں۔ وہ اب خاصا قریب آ گیا تھا۔ خوشنوا نے شالی کا ہاتھ پکڑ کر گویا سہارا چاہا۔ برزین تم کب آئے بیٹا؟ بڑی پھپھو وہ برتن اٹھائے جو مہمان بچوں نے ادھر ادھر پھینک دیے تھے، کچن میں چلی آئیں اور خوشنوا کی جان میں جان آئی۔ ابھی آیا ہوں پھپھو، ان سے کہہ رہا ہوں کہ چائے بنا دو مگر سنتے ہی نہیں۔ اشارہ دونوں لڑکیوں کی طرف تھا۔ کیوں بھیا، میں نے کہا تو تھا کہ بنا دیتی ہوں۔ تمہاری بنائی چائے سے بہتر ہے بندہ زہر پی لے۔ اس نے منہ بنایا۔ خوشنوا تم بنا دو۔
پھپھو اس سے کہنے لگیں۔ رہنے دیں پھپھو، ان کا موڈ نہیں ہے تو زبردستی مت کریں، میں کسی اور لڑکی سے بنوا لوں گا۔ لڑکیاں سب ایک جیسی، کام چور نکمی، سوائے فیشن کے کچھ نہیں آتا، میں تاری کو بھیجتی ہوں، بنا دے گی۔ برتن رکھ کر وہ ملازمہ کو بلانے چلی گئیں۔ چلو باقی لڑکیوں کو فیشن کرنا تو آتا ہے، انہیں تو وہ بھی نہیں آتا۔ خوشی کی جانب دیکھا مگر کہا یوں جیسے خود سے مخاطب ہو۔ خوشنوا جلدی سے کچن سے چلی گئی۔ چلو شالی بی بی، تم چائے بناؤ، میں بڑے پھپھا کے پاس جا رہا ہوں، وہیں لے آنا۔ ان کے تو ملنے والے آئے ہوئے ہیں، آپ ہال میں چل کر بیٹھیں، میں وہیں لے آتی ہوں۔ وہ اسباب میں سر ہلا کر چلا گیا اور خوشی جو ابھی ہال میں نازیہ کے پاس آ کر بیٹھی تھی اس کی آمد پر یہاں سے کھسکنے کے منصوبے بنانے لگی، مگر نازیہ ایک طویل قصہ سنانے کا ارادہ کیے بیٹھی تھی۔ درمیان میں اٹھ کر چلے جانا مناسب نہیں تھا اور برزین کی موجودگی میں سر اٹھانا دوبر ہو رہا تھا۔ یہ دھڑکا بھی تھا کہ جانے کس وقت اسے سنانے کو کیا کہہ جائے۔ تم کب آئے بیٹا؟ ایک آنٹی ٹائپ خاتون اسے دیکھ کر پوچھ رہی تھیں، پھر دوسری آئیں، اسے دیکھ کر یہی سوال ہوا۔ برزین ادھر آؤ، میں تو اتنی دیر سے تمہاری منتظر تھی۔ اسما آپ ہی پکار رہی تھیں۔ ابھی تو آیا ہے بچہ، کچھ دیر بیٹھنے تو دو۔ اس کی خالہ نے اسما کو ڈانٹا۔ ارے خالہ جان، ہماری تو زندگی ہی دوسروں کے لیے ہے، آتا ہوں آپ ہی۔ وہ خالہ سے ہاتھ چھڑا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ جب شالی چائے لے کر آئی تو وہ موجود نہیں تھا۔ چائے کا کپ لے کر اسے خاصا گھومنا پڑا۔ نازیہ کا قصہ ابھی جاری تھا کہ سدرا، فرحانہ اور چند دوسری رشتہ دار لڑکیاں بھی ادھر آ کر بیٹھ گئیں۔ موضوع تبدیل ہوا اور شام کی تقریب میں پہنے جانے والے کپڑوں کی باتیں ہونے لگیں۔ ہر لڑکی بڑھ چڑھ کر بول رہی تھی، اپنے اپنے لباس کی قیمت بتا رہی تھی۔ خوشی کو پھر اسی احساس نے آن گھیرا، میں ان سے کمتر ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ چپکے سے وہ ان لڑکیوں کے درمیان سے اٹھی اور اپنی امی کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ وہاں اور بھی خواتین موجود تھیں۔ بڑی پھپھو اپنی بیٹی بینا کے جہیز کے بارے میں بڑے فخر سے بتا رہی تھیں۔ فلاں چیز دبئی سے منگوائی ہے اور فلاں جرمنی سے، جوڑوں پر اتنا بھاری کام ہے، زیورات کے اتنے سیٹ ہیں۔ اس نے امی کی طرف دیکھا، ایک حسرت ان کے چہرے سے چھلک رہی تھی۔ باقی خواتین سوال جواب کرتیں، رائے سے نوازتیں، مگر امی کیا بولتیں، انہیں ان چیزوں کے بارے میں معلومات ہی کہاں تھیں۔ بس ہمیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ دل میں دھواں سا بھرنے لگا، یوں لگا یہ سب کچھ اسے اور امی کو سنانے کے لیے ہی کہا جا رہا ہے۔ ایک اور خاتون ادھر آئیں تو اسے ان کے لیے جگہ خالی کرنا پڑی۔ خوشی، بیٹی بینا کے ابو سے کہو ابھی ابھی بھابھی کا فون آیا ہے، شام 4 بجے ان کی دونوں بچیاں لاہور پہنچ رہی ہیں، یا تو خود ایئرپورٹ چلے جائیں یا کسی کو بھیج دیں، ایسا نہ ہو بچیاں پریشان ہوتی رہیں۔ جی اچھا۔ وہ اتنا کہہ کر چلی آئی، یہ بھی نہ بتا سکی کہ اسے بینا کے ابا کی کوئی پہچان نہیں۔ کمرے سے آ کر ادھر ادھر شالی کو تلاشا، وہ نہیں ملی تو کچن میں آ کر ملازمہ سے کہا، باجی آپ دیکھ تو رہے ہو میں کتنی مصروف ہوں، ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوں گے صاحب جی، آپ خود جا کر کہہ دو۔ اس نے بھی جواب دے دیا۔ شالی کو تلاش کرتی وہ اوپر آ گئی۔ سب سے پہلے جس کمرے میں قدم رکھا وہاں وقاص اور برزین موجود تھے۔ وقاص پلنگ پر بیٹھا ہوا تھا اور برزین اس کی گود میں سر رکھے ریسٹ کے موڈ میں لیٹا تھا۔ جی فرمائیے، کیسے تشریف لائی ہیں آپ؟ اسے دیکھ کر بھی لیٹا رہا اور بظاہر بڑے ادب سے دریافت کیا۔ خوشی نے واپس پلٹنا چاہا تب وہ جلدی سے اٹھ کر پیچھے چلا آیا۔ کوئی کام تھا؟ سیڑھیوں کے قریب راستہ روک کر اس نے پوچھا۔ وہ میں شالی کو ڈھونڈ رہی تھی، کچھ اٹک کر بہت دھیرے سے اس نے کہا۔ وہ بامشکل ہی سن پایا، پھر بولا، سہیلی تو جوڑ کی بنا لیتی، کہاں شالی جیسی لاپرواہ شریر سی لڑکی، کہاں آپ کی فلسفیانہ شاعرانہ فرزانہ قسم کی شخصیت۔ بغور اسے دیکھتے ہوئے وہ مسکرا رہا تھا۔ نہیں جی، وہ آپ کی بڑی پھپھو کہہ رہی ہیں، پھپھا جان کو پیغام دے دو کہ 4 بجے شام کو کچھ مہمان آ رہے ہیں، ایئرپورٹ جا کر لے آؤ۔ کون، میں لے آؤں؟ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر پریشانی سے کہا۔ نہیں نہیں، یہ پیغام پھپھا جان کے لیے ہے اور میں تو ان کی شکل سے بھی واقف نہیں، اسی لیے شالی کو ڈھونڈ رہی تھی۔ پہلی بار اس کے ساتھ اتنی لمبی بات کی، مگر انداز ایسا تھا جیسے صفائی پیش کر رہی ہو۔ چلیے ہم پیغام دے دیتے ہیں، ویسے اگر آپ پھپھا کی شکل سے واقف ہونا چاہیں تو ساتھ آ جائیں۔ خوشی نے جھٹ نفی میں سر ہلا دیا۔
چلیں جیسے آپ کی مرضی. ہم تو چاہ رہے تھے اسی بہانے کچھ دیر آپ کے ساتھ رہ لیا جائے، مگر آپ کو ہماری یہ معصوم خوشی بھی قبول نہیں. کیا کہہ سکتے ہیں؟ اس نے آہ بھر کر کہا اور چلا گیا. کچھ دیر کو وہ قدم ہی نہیں اٹھا سکی. دوبارہ ملاقات شام کو ہوئی. تقریب کی مناسبت سے لڑکیوں نے مہندی کلر کے سوٹ بنوائے تھے، مگر اس کے پاس یہ کلر نہیں تھا. پنک کلر کا سوٹ پہنے، بالوں کی سادہ چوٹی بنائے، وہ مٹھائی کا تھال پکڑے حیران پریشان کھڑی تھی. برزین نے دیکھا تو ایک کے بعد دوسری نظر ڈالنے پر مجبور ہو گیا. سادگی میں بھی کتنا حسن ہے. بالوں کی چوٹی جو دائیں طرف کے شانے سے آگے آئی ہوئی تھی، صاف چہرہ، کالی آنکھیں، سیاہ گھنی پلکیں اور نچلا لب دانتوں تلے دبائے. پتہ نہیں وہ اتنی ہراساں کیوں لگ رہی تھی. ابھی تک برزین کو اس نے نہیں دیکھا تھا کہ توجہ کچن کے دروازے کی جانب تھی جہاں شالی غائب ہوئی تھی. برزین کھڑا اسے دیکھتا رہا. شالی آئی تو اس نے سکون کا سانس لیا. کہاں رہ گئی تھی تم؟ لو پکڑو یہ تھال. آپ ہی پکڑے رکھیں؟ نہیں نہیں، ایسے ہی، مجھ سے گر ہی نہ جائے. تو مضبوطی سے پکڑے گا نا. شالی کو اس پر ہنسی آ رہی تھی. برزین ایک دم سے سامنے آیا اور تھال سے برفی کا ٹکڑا اٹھا لیا. ایک تو اچانک حملہ اور پھر آنا بھی برزین کا. تھال ہاتھ سے چھوٹا اور فرش پر گر گیا. ساری مٹھائی ادھر ادھر بکھر گئی. شالی کے منہ سے لمبی ہا برآمد ہوئی، جبکہ خوشنوا کا تو رنگ ہی متغیر ہو گیا تھا. اتنی ساری مٹھائی اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی. کتنا نقصان ہوا. کیا کہیں گے سب. اتنے سارے لوگوں کی موجودگی میں ڈانٹ پڑے گی. ارے ارے، کیا ہو رہا ہے تمہیں؟ اس کی اڑی رنگت، آنکھوں میں آنسوؤں کا طوفان برزین کو حیران کر گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے رونے لگی. شالی بیچاری کبھی برزین کی طرف دیکھتی تو کبھی خوشی کی جانب. خوشنوا، روتی کیوں ہو؟ تمہارا کیا قصور؟ شرارت تو میری تھی، یہ سب مجھ سے ہوا ہے. شالی، تم بھی اگر کوئی پوچھے تو میرا نام لے دینا. کسی کو یہ مت بتانا کہ تھال خوشنوا کے ہاتھ میں تھا. پہلی بار وہ نہایت سنجیدگی سے بات کر رہا تھا. خوشی نے ہاتھ چہرے سے ہٹا کر اس کی جانب دیکھا کہ کیا وہ سچ کہہ رہا تھا. اب تم دونوں جاؤ، تھال مجھ سے گرا ہے، تمہارا کوئی قصور نہیں. اس کے الفاظ پر خوشی کا دل ممنونیت کے جذبے سے بھر گیا. وہ اس احسان پر شکریہ ادا کرنا تو چاہتی تھی، مگر کیا کہے، کن الفاظ میں کہے، سمجھ میں نہیں آیا. شالی ہاتھ پکڑ کر اسے وہاں سے لے آئی. شالی، قصور تو ان کا بھی نہیں، خواہ مخواہ میں ڈانٹ پڑ جائے گی. اسے برزین کا خیال آ رہا تھا. بھائی کی تو آپ فکر ہی نہ کریں، وہ بڑے چالاک ہیں، صاف بچ جائیں گے ڈانٹ سے. تقریب کے دوران دور دور سے کئی بار اس نے برزین کو دیکھا اور آج وہ اسے بہت اچھا لگا. بالکل ویسا جیسا سب لوگ کہتے تھے، ہمدرد اور مخلص. یہ تاثر تقریب کے اختتام تک برقرار ہی رہا کہ وہ قریب آیا ہی نہیں. آتا تو ضرور کوئی نہ کوئی ایسا فکرہ بول جاتا جو خوشی کو پریشان کر دیتا. شادی کے روز ہوٹل کے لان میں وہ امی کے پاس آیا تھا. کچھ فاصلے پر پھپھو کے ساتھ بیٹھی تھی. ہلکی سی سج دھج میں ہی اتنی سج گئی تھی کہ برزین پلکیں جھپکنا بھول گیا. تم کچھ کہنے آئے تھے؟ امی نے یہ کہتے ہوئے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا اور سمجھ گئیں کہ مرکز نکاح کون ہے. نہیں تو امی، میں کچھ کہنے کب آیا تھا، میں تو یہاں آپ کے پاس بیٹھنا چاہتا تھا. اس کی چالاکی کی دل ہی دل میں داد دی اور بولی، ضرور بیٹھو، ویسے ماں کا خیال بڑی دیر کے بعد آیا ہے تمہیں. ارے نہیں امی، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ کا دھیان تو ہمیشہ رہتا ہے، مگر یہ لوگ. افسوس میں سر کو جھٹکا اور بولا، اپنی ساری مصیبتیں میرے سر پر ڈالنے کو تیار رہتے ہیں. لوگوں کو کیوں الزام دیتے ہو؟ سارا قصور تمہارا ہے. ہر کسی کو آس دلا دیتے ہو، کام تمہارے بس کا ہو یا نہ ہو. اب پہلے سے کیا پتا کہ کون سا کام بس کا ہے اور کون سا نہیں. اپنا قصور نہیں مانا اس نے. جب لوگوں میں جھوٹے مشہور ہو جاؤ گے پھر سمجھ آئے گی، کوئی اعتبار نہیں کرے گا تمہاری بات کا. اب ایسے تو نہ کہیں امی، اکثر کے کام کر بھی تو دیتا ہوں. بہت اچھی لگ رہی ہے. امی بار بار خوشنوا کی جانب اٹھنے والی اس کی نگاہوں کو نظر میں رکھے ہوئے تھیں. ایک دم سے سوال بھی کر دیا. وہ سمجھا نہیں اور سوالیہ انداز میں ان کی جانب دیکھ کر بولا، کون؟ کس کی بات کرنے لگی ہیں آپ؟ اسی کی جسے اتنی دلچسپی سے دیکھ رہے ہو. امی کا رویہ اس کے ساتھ ہمیشہ دوستانہ رہا تھا، مگر ماں تو ماں ہوتی ہے. وہ ٹھٹکا، پھر کھسیانی سی ہنسی ہنس کر بولا، ایسی تو کوئی بات نہیں،
بس یوں ہی بے خیالی میں نظر پڑ گئی تھی اور پلٹنا بھول گئی۔ وہ ہنسی۔ توبہ امی توبہ! وہ ایک دم سے اٹھ کھڑا ہوا اور ان کے روکنے کے باوجود چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد انہوں نے خوشنوا کی جانب دیکھا۔ شالی اب اس کے پاس آ بیٹھی تھی اور وہ دونوں باتیں کر رہی تھیں۔ اسے لوگوں میں رہنے کی عادت نہیں تھی، اسے نہیں معلوم تھا لوگوں میں کس طرح رہنا چاہیے۔ وہ ڈرتی رہتی کہ کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے، مگر ان سب باتوں کے باوجود وہ اپنے گھر جانے کے خیال سے بھی خوش نہیں تھی۔ وہاں کی تنہائی بھی تو ڈراتی تھی۔ کتنا خراب ماحول تھا ان کی گلی کا۔ گھر کے سامنے محلے بھر کے آوارہ لڑکے جمع رہتے اور ہر قسم کی گفتگو کرتے، ریکارڈنگ بھی ہوتی۔ کون تھا جو انہیں منع کرتا؟ ان کے گھر سے ذرا فاصلے پر شیدو دودھ دہی کا کھوکا لگاتا تھا۔ زمانے بھر کے لفنگے وہاں بیٹھتے تھے۔ امی تو ایک فیکٹری میں ملازم تھیں، صبح کو نکل جاتیں، پیچھے گھر میں وہ اکیلی ہوتی تھی اور جان سولی پر لٹکی رہتی تھی۔ پہلے تو امی کے ساتھ ہی صبح کالج جانے کے لیے نکلا کرتی تھی، مگر اس میں بھی مسئلہ یہ تھا کہ امی تو شام کو چھٹی ہونے پر گھر آتی تھیں۔ اسے 2 بجے کے قریب آنا ہوتا تھا اور اس وقت تو کھوکے پر لڑکوں کی محفل زوروں پر ہوتی تھی۔ ان لوگوں کے درمیان سے گزر کر گھر میں داخل ہونا بھی تو مرحلہ تھا، اور اس کی خوبصورتی سے امی کو ڈر بھی بڑا لگتا تھا۔ بس کہہ دیا گھر میں رہو، پرائیویٹ امتحان دے دینا۔ اب نہ صرف وہ گھر میں بلکہ امی کے آنے تک خود کو ایک کمرے میں ہی بند رکھتی، اور یہ وقت دعائیں کرتے ہی گزر جاتا۔ اور اب پھر وہ اسی گھر اسی ماحول میں واپس جا رہی تھی۔ امی، آپ شالی کے بھیا کو پھر یاد دلائیں، انہیں کہیں ہمیں مکان ضرور لے دیں۔ ہاں ہاں میں نے کہا ہے، اس نے وعدہ بھی کیا ہے، سب کے کام آتا ہے، نیک بچہ ہے، ہماری مدد بھی ضرور کرے گا۔ امی بڑی مطمئن تھیں۔ امی، انہیں اپنے گھر کا ایڈریس تو بتا دیا ہے نا؟ اگر مکان مل گیا تو اطلاع دینے کہاں آئیں گے؟ میں نے سب سمجھا دیا ہے، تم فکر مت کرو۔ کیسے فکر نہ کروں؟ اتنا گندا ماحول ہے، میں تو راتوں کو سو بھی نہیں سکتی۔ ذرا سا کھٹکا ہوتا ہے تو گھبرا کر اٹھ بیٹھتی ہوں۔ نہ دن کو چین ہے، نہ رات کو سکون۔ کیا زندگی ہے ہماری بھی۔ وہ روحان سی ہو گئی۔ کیا ہوا بہن؟ بیٹی کیوں رو رہی ہے؟ برزین کی امی شالی کو تلاشتی یہاں آئی تھیں۔ جواب میں امی نے ساری بات بتا دی۔ بہت ترس آیا انہیں اس لڑکی پر۔ وعدہ کیا کہ بہت جلد یہ کام ہو جائے گا۔ آپ اپنے بیٹے کو یاد کرواتی رہیے گا۔ اس کا انداز ملتجیانہ تھا۔ ہاں ہاں بیٹی، تم فکر ہی نہ کرو۔ انہوں نے پھر تسلی دی۔ بیٹے کو خوب جانتی تھیں، وعدہ سب سے کر لیتا، کوئی خوش نصیبی ہوتا تھا جس کے کام کے لیے کوشش بھی کرتا تھا۔ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ خود یہ کام کریں گی، مگر اندازہ نہیں تھا کرائے پر مکان، اور وہ بھی ایسا جس کا کرایہ کم ہو اور جو اچھی جگہ پر بھی ہو۔ بہت مشکل سے انہوں نے کتنوں سے کہا، ڈاکٹر صاحب سے بھی بات کی۔ برزین ان دنوں پڑھائی میں مصروف تھا، اس سے بات نہیں ہو سکی۔ انہی کوششوں میں 1 ماہ ہونے کو آیا اور ایک روز فیکٹری سے واپسی پر خوشنوا کی امی خود چلی آئیں۔ بہن، میرا کام ہوا یا نہیں؟ آنکھوں میں بھی سوال تھا اور ہونٹوں پر بھی۔ جواب میں امی نے پوری تفصیل کے ساتھ اپنی کوششوں سے آگاہ کیا اور تسلی بھی دی۔ سن کر وہ بہت متاثر ہوئیں اور دعائیں دینے لگیں۔ بیٹھیے، میں چائے بنواتی ہوں۔ نہیں نہیں، خوشی گھر میں اکیلی ہوگی، اب چلتی ہوں۔ وہ جانے لگی تھیں کہ برزین آ گیا اور امی نے اسے کہا کہ خالہ کو ان کے گھر ڈراپ کر دو۔ وہ انکار کرتی رہیں کہ چلی جاؤں گی، آپ لوگ تکلیف نہ کریں، لیکن امی نے برزین کو بھیج دیا۔ راستے میں مکان کی بات ہوئی تو برزین کو یاد آیا کہ اس نے ان سے وعدہ کیا تھا، مگر بھول جانے پر شرمندہ نہیں ہوا، بلکہ جلد ہی یہ کام ہو جانے کی نوید سنائی۔ گاڑی اس تنگ گلی میں داخل نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ چائے پلانے پر مصر تھیں۔ اس نے بھی سوچا کہ چلو اسی بہانے ان کالی کالی آنکھوں کا دیدار بھی ہو جائے گا۔ گاڑی یہیں کھڑی کر کے وہ ان کے ساتھ ہو لیا۔ ارے برزین باؤ، آپ؟ دودھ دہی کے کھوگے پر بیٹھا شیدو اسے دیکھتے ہی حیرت اور خوشی کے ساتھ چلایا تھا۔ اس نے قدموں کو روک کر آواز کی سمت دیکھا، پہچانا نہیں کہ یہ کون ہے۔ شیدو تیز قدموں سے ان کے قریب آ گیا اور جھک کر سلام کیا اور عقیدت سے ہاتھ تھام کر بولا، آپ ہم غریبوں کے محلے میں کیسے آئے ہیں برزین باؤ؟ میں اپنی ان خالہ جی کو چھوڑنے آیا تھا۔ یہ آپ کی کیا لگتی ہیں؟ شیدو نے حیران ہو کر اس غریب بے آسرا عورت کی طرف دیکھا اور برزین سے پوچھا۔ یہ ہماری عزیز ہیں، برزین نے بتایا۔ ویسے وہ ابھی تک شیدو کو پہچانا نہیں تھا۔ اچھا،
آپ ہی رشتہ دار ہیں، پہلے بتایا ہوتا سرکار۔ پھر خوشی کی امی سے بولا، خالہ جی کوئی کام ہو ہمیں حکم کریں، آج سے ہم آپ کے خادم ہیں۔ آپ کو نہیں پتا، برزین باؤ کا تو بڑا احسان ہے مجھ پر۔ پچھلے برس جب میرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو انہوں نے خون دے کر میرے بچے کی جان بچائی تھی، اور برزین کو بھی یاد آ گیا کہ شیدو کو پہلے کہاں دیکھا تھا۔ اس کے بیٹے کو لوگ روڈ سے اٹھا کر اس کے ابو کے کلینک پر لائے تھے، وہ وہاں موجود تھا اور اس نے خون دے کر اس لڑکے کی جان بچائی تھی۔ اور باؤ کیا حال ہے؟ ہمارے لائق و خدمت ہو تو بتاؤ۔ بس اتنا کہنا ہے کہ یہ میری عزیز ہیں، اب کچھ ہی دن اس محلے میں رہیں گی، پلیز خیال رکھنا ان لوگوں کا۔ خالہ جی محلہ کیوں چھوڑ رہی ہیں؟ کوئی تکلیف ہے یہاں پر تو ہمیں بتائیں۔ بس یہاں کا ماحول اچھا نہیں ہے، جوان بیٹی کا ساتھ ہے، پریشان رہتی ہیں۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ خالہ کا سب سے بڑا پرابلم شیدو کا کھوکا ہی تو ہے، جس کی وجہ سے آوارہ لڑکے یہاں اکٹھے رہتے ہیں۔ وہ سن کر شرمندہ ہوا اور بولا، خالہ جی آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، اب کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ سچ کہہ رہے ہیں آپ؟ برزین کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ بالکل باؤ جی، میں تو خوش ہوں، چلو کسی طرح آپ کی تھوڑی خدمت کا موقع مل رہا ہے۔ آپ پوچھتے رہیے گا خالہ جی سے، اب انہیں یہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، ان کی بیٹی میری بہن کی طرح ہے۔ بہت شکریہ تمہارا۔ شیدو سے مصافحہ کر کے وہ خالہ کے ساتھ چل پڑا۔ لیجیے خالہ، آپ کا یہ مسئلہ بھی حل ہوا، اب تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں بیٹا، اگر شیدو واقعی اپنی بات پر قائم رہتا ہے تو پھر بھلا مجھے یہاں رہنے پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اور مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ شیدو جیسا بدمعاش بھی تمہیں جانتا ہے، عزت دیتا ہے، سر نہیں اٹھا رہا تھا تمہارے سامنے، اور مجھے بھی کتنی عزت دی اس نے۔ خالہ خوش بھی تھیں اور حیران بھی، اور وہ سوچ رہا تھا کہ اسی طرح قدرت میری مدد کرتی ہے، ان لوگوں کے کاموں کا میں وسیلہ بن جاتا ہوں۔ گلی کی اکثر اینٹیں اکھڑی ہوئی تھیں، جس کی وجہ سے راستہ ناہموار تھا، سنبھل کر اور سست روی سے چلنا پڑتا تھا۔ اگر راستہ صاف ہوتا تو کب کے خالہ کے گھر پہنچ چکے ہوتے۔ مکان اتنا بدحال نہیں تھا جتنا کہ گلی، اور گلی میں رہنے والے بچوں کی حالت خراب تھی، جو سب کے سب اپنے کھیل چھوڑ کر اسے دیکھنے لگے تھے۔ اب گھر جا کر بتائیں گے کہ ہمارے ہاں مہمان آیا ہے۔ بڑے ٹومے رہتے ہیں محلے والے۔ دروازے پر دستک دے کر وہ برزین کو بتا رہی تھیں، آپ صاف مکر جائیے گا، پوچھیں تو کہہ دیجیے گا کہ کوئی نہیں آیا تھا۔ اسے ایک دم ہی محلے والوں سے شدید دشمنی ہو گئی تھی۔ نہ بیٹا، یوں کہوں گی تو بڑی باتیں بنیں گی، تم کیا جانو کتنی احتیاط سے رہنا پڑتا ہے ہم جیسے بے آسرا لوگوں کو۔ کون؟ بند دروازے کے دوسری طرف یقیناً خوش نوا تھی۔ اپنی امی کی آواز سن کر ہی اس نے دروازہ کھولا، پھر برزین کو ساتھ دے کر چونکی اور جلدی سے ایک طرف ہو گئی۔ آپ کے ہاں بڑوں کو سلام کرنے کا کوئی رواج نہیں ہے؟ خالہ اسے اندر آنے کی دعوت دے کر گھر میں داخل ہو گئیں۔ وہ رک گیا اور خوشی سے اتنا کہہ کر پھر خالہ کے پیچھے چل پڑا۔ خوشی جس بس سی ہو کر دروازہ بند کرنے لگی۔ یہ 2 کمرے ہیں، ادھر چھوٹا سا باورچی خانہ ہے، بس اتنا ہی ہے ہمارا گھر، خالہ اسے بتا رہی تھیں۔ گھر تو ٹھیک ٹھاک ہے، اس نے جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ ہاں ہم دونوں کے لیے کافی ہے، بس وہی گلی میں آنے جانے کا مسئلہ تھا، تم نے وہ بھی حل کروا دیا، اب مجھے یہاں کوئی پریشانی نہیں۔ انہوں نے خوشنوا کو چادر اتار کر پکڑائی اور ساتھ میں برزین اور شیدو کی ملاقات کی تفصیل بھی بتانے لگیں۔ خوشی منہ سے تو کچھ نہیں بولی، مگر وہ جو بغور اسے دیکھ رہا تھا، اس کے چہرے پر چھانے والے اطمینان اور سکون کا اندازہ بخوبی لگا سکتا تھا۔ گھر میں دودھ تو ہے نا؟ خالہ نے بیٹی سے پوچھا۔ اس نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اچھا، پھر جلدی سے چائے بنا لاؤ۔ وہ اتنا کہہ کر برزین کے ساتھ کمرے میں چلی آئیں، اسے بیٹھنے کو کہہ کر خود باہر نکل گئیں۔ وہ کرسی پر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور سرسری نگاہ سے کمرے کا جائزہ لیا۔ دائیں سائڈ پر کارنرز پر سجی خوشنوا کی تصویر۔ ارے یہ مسکراتی ہوئی کتنی اچھی لگتی ہے۔ وہ سیدھا ہو بیٹھا اور توجہ سے تصویر کی جانب دیکھنے لگا۔ خالہ کمرے میں آئیں تو نگاہ کا زاویہ بدلنا پڑا۔ وہ آ کر بیٹھی ہی تھیں کہ خوشنوا چائے لے آئی۔ سر پر بہت آگے تک دوپٹہ اوڑھے، شرمائی گھبرائی سی، برزین کو ہنسی آ گئی۔ خالہ، اے خالہ، پڑوسن دیوار سے پکار رہی تھی۔ خوشی، تم برزین کو چائے دو، میں ابھی بات سن کر آتی ہوں۔ اور یہ چائے دینے والی بات سن کر خوشنوا کی تو جان پر بن گئی۔
بھلا وہ اس کی شوخ نظروں کا مقابلہ کیسے کر سکتی تھی؟ چائے لاتے ہوئے بھی اندیشہ تھا کہ کہیں ٹرے ہاتھ سے چھوٹ نہ جائے۔ سوچا تھا برتن میز پر رکھتے ہی واپس آ جائے گی، چائے امی خود ہی بنائیں گی، مگر پڑوسن کو بھی اسی وقت بلانا تھا۔ مہمان کو چائے پلانے کا ارادہ کینسل کر دیا ہے کیا؟ اسے سوچ میں ڈوبے ایک ہی جگہ کھڑے دیکھ کر برزین نے پوچھا تھا۔ جی نہیں تو، وہ سر پٹا کر بولی تھی۔ گھبرا کیوں نہیں ہیں؟ خالہ یہ تو نہیں کہہ کر گئیں کہ اپنے ہاتھ سے پلاؤ۔ اسے لگا اب ٹرے ضرور چھٹ کر گر جائے گی، سو جلدی سے پلنگ پر رکھ دی کہ اکلوتی میز تو دوسرے کمرے میں پڑی تھی۔ صبح وہی ادھر لے کر گئی تھی اور واپس لانا یاد نہیں رہا تھا۔ امی اور پڑوسن کی گفتگو لمبی ہو گئی تھی، اسے چائے بنانا پڑی۔ برزین سے چینی کا بھی نہیں پوچھا، بس اپنے اندازے سے ڈال دی۔ وہ پوری توجہ چائے بنانے پر لگائے ہوئے تھی کہ پتہ چلا کہ وہ ادھر ہی دیکھ رہا ہے، اگر نظر اٹھائے گی تو جکڑی جائے گی۔ بڑی ہمت سے یہ کام کیا اور اب ایک اور مشکل مرحلہ چائے اسے پکڑانے کا تھا۔ فرج میں رکھا کپ لرز رہا تھا اور وہ اس بزدلی پر خود کو کوستی ہوئی اس کے قریب آئی تھی۔ چائے اس کی جانب بڑھائی، اس نے ہاتھ آگے کیا تو خوشنوا نے ایک دم سے چھوڑ دیا اور گرم گرم چائے برزین کے ہاتھ پر گر گئی۔ بے اختیار سی اس کے منہ سے نکل گئی۔ تکلیف کی شدت سے وہ دوسرے ہاتھ سے ہاتھ دبائے، نچلا لب دانتوں میں دبائے دوہرا ہو گیا تھا۔ خوشنوا کا دل زور سے دھڑکا۔ ایک لمحے کے لیے آنکھوں کے آگے جیسے تاریکی چھا گئی، دکھ اور شرمندگی، اپنی غلطی کا احساس، مگر دوسرے ہی لمحے ان سب باتوں پر برزین کی تکلیف کا احساس غالب آ گیا۔ وہ دوڑتی ہوئی کمرے سے نکلی اور باورچی خانے کی الماری سے انڈا نکال کر لے آئی۔ انڈا توڑ کر بڑی سرعت سے اس کی سفیدی برزین کے ہاتھ پر لگانے لگی۔ ذرا سی دیر میں جلن میں خاصی کمی آ گئی اور اس نے دیکھا وہ لڑکی جو قریب آتے ہوئے بھی جھجکتی تھی، اس وقت ہر بات بھلائے اس کی تکلیف دور کرنے کے جتن میں ہے۔ وہ ایک ہاتھ میں برزین کا ہاتھ پکڑے دوسرے ہاتھ سے اس پر سفیدی پھیلا رہی تھی۔ اب تو آپ ٹھیک ہے نا؟ وہ گھبرائی ہوئی آواز میں مخاطب تھی۔ مجھے پتہ نہیں تھا آپ اتنی خطرناک ہیں۔ ویسے یقین کریں چائے پلانے والا آئیڈیا خالہ کا تھا، میں نے بالکل نہیں کہا تھا۔ اگر پتہ ہوتا آپ ایسا سلوک کریں گی تو ہاتھ جوڑ کر خالہ کو اس ارادے سے باز آنے کو کہتا۔ سوری، میں نے ایسا جان بوجھ کر نہیں کیا۔ مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے کہ میری وجہ سے آپ کا ہاتھ جل گیا۔ پلیز آپ مجھے معاف کر دیں۔ جواب میں برزین کچھ کہنے ہی والا تھا کہ خالہ چلی آئیں۔ ارے کیا ہوا؟ ٹوٹے برتن برزین کے ہاتھ پر سفیدی لگاتی خوشنوا۔ یہاں تو منظر ہی عجیب تھا۔ بس خالہ، ایک طوفان سا آیا تھا، شکر ہے صرف ہاتھ جلا، تیور تو ایسے تھے کہ پورا وجود جل سکتا تھا۔ خوشنوا نے رحم طلب انداز میں اس کی جانب دیکھا اور ہاتھ چھوڑ کر پیچھے ہٹ گئی۔ بس خالہ، چائے گرم تھی، ہونٹوں سے لگائی، ہونٹ جلے، کپ ہاتھ سے چھوٹا اور ہاتھ بھی جلا۔ آپ کا کپ بھی ٹوٹا اور فرش بھی خراب ہوا۔ میں آپ سے بہت زیادہ شرمندہ ہوں۔ ارے بیٹے، شرمندگی کی کیا بات ہے؟ تم یہ بتاؤ تکلیف زیادہ تو نہیں؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ کتنی بری بات ہے، تم پہلی مرتبہ ہمارے گھر آئے اور ہاتھ جل گیا۔ اچھا ہے خالہ، اس طرح آپ کے ہاں آنا مجھے ہمیشہ یاد تو رہے گا نا۔ خوشنوا، تم کھڑی کیوں ہو؟ دوسرے بنا لاؤ نا۔ نہیں خالہ، بس رہنے دیں، میں اب چلتا ہوں۔ آپ ناراض ہو کر جا رہے ہیں؟ خوشنوا پریشان ہو کر بولی۔ ناراضگی کیسی؟ قصور تو میرا اپنا ہے، مجھے خیال کرنا چاہیے تھا کہ چائے گرم ہوگی، آپ لوگوں کا کپ بھی ٹوٹ گیا۔ اچھا خالہ، اب اجازت، خدا حافظ۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور خوشنوا کے قریب آ کر مگر بظاہر خالہ سے مخاطب ہو کر بولا، میں پھر آؤں گا، انتظار کیجیے گا چائے بنا کر۔ وہ سر بھی نہ اٹھا سکی۔ برزین کسی خوشگوار جھونکے کی مانند آیا اور چلا بھی گیا۔ کیا ہوا ہے ہاتھ پر؟ رومال کیوں لپیٹ رکھا ہے؟ گھر آیا تو سب سے پہلی ملاقات امی سے ہوئی اور انہوں نے پوچھا، ہاں چائے پینے لگی ہیں؟ پلیز ایک کپ میرے لیے بھی۔ وہ اسبات میں سر ہلا کر چائے بنانے لگیں اور ایک بار پھر ہاتھ کے بارے میں پوچھا۔ بس یہ نیکیاں مہنگی پڑتی ہیں مجھے، دیکھ لیجئے، ان خالہ محترمہ کے ساتھ گیا، ان کا کام کروایا اور جواب میں ان کی صاحبزادی نے میرا ہاتھ جلا دیا، گرم گرم چائے انڈیل کر۔ ضرور تمہاری شرارت ہوگی۔ انہیں یقین نہیں آیا۔ میری شرارت؟ واہ، کیا شرارت کی ہے میں نے؟ اپنا ہی ہاتھ جلا لیا۔
اس کا انداز داد دینے والا تھا، صاف ظاہر تھا مذاق اڑا رہا ہے۔ انہوں نے کمر پر ایک ہاتھ جمایا اور بولی، پوری بات سناؤ، ہوا کیا ہے؟ اور جواب میں اس نے تفصیل سے سب بتا دیا۔ چلو اچھا ہوا، ان لوگوں کا کام بن گیا، بیچاری بہت پریشان تھیں۔ میں نے تو بڑی کوشش کی کہ ان کے لیے مناسب کرائے پر مکان مل جائے، مگر تم تو جانتے ہو آج کل یہ کتنا مشکل ہے۔ چائے کے ساتھ بسکٹ ہی رکھ لیتی۔ ان کی بات کے جواب میں یہ کہا گیا تو وہ گھور کر رہ گئیں، پھر بولیں، مجھے کیا پتا تھا کہ صاحب زادے بھی ٹپک پڑیں گے، میں تو اپنے لیے چائے لے کر آئی تھی۔ شالی کدھر ہے؟ بڑی خاموشی ہو رہی ہے گھر میں۔ سو رہی ہے، سر میں درد ہے، ٹیبلٹ لے کر لیٹی ہے، اور ابو یقیناً کلینک پر ہوں گے۔ سچ امی، اگر آپ کے بھی 10-12 بچے ہوتے تو کتنا مزہ آتا، ایک رونق لگی رہتی گھر پر۔ بگو مت، اور یہ بتاؤ تمہیں خوشی کیسی لگتی ہے؟ ارے یہ اچانک کیسا سوال کر دیا؟ دل جھوم ہی تو گیا، مگر بظاہر تحمل سے گویا ہوا۔ خوشی کسے بری لگتی ہے بھلا؟ اوہو، میں اس خوشی کی نہیں، خوش نوا کی بات کر رہی ہوں۔ اچھا، وہ والی خوشی اچھی ہے، اور ہاتھ جلانے کے تاریخی واقعے کے بعد مجھ پر ان کی ہیبت بھی طاری ہو چکی ہے، یعنی اب وہ میری نظر میں ایک باروب شخصیت ہیں۔ کر لو جتنی بکواس کرنی ہے، میں خوب جانتی ہوں تمہیں۔ کیا جانتی ہیں بتائیں؟ اس نے کپ میز پر رکھ دیا۔ بات بیچ میں ہی رہ گئی کہ ڈاکٹر صاحب گھر آ گئے تھے۔ وہ چائے کا کپ لے کر اپنے کمرے میں چلا آیا۔ امی نے خوشی کا ذکر کیوں کیا؟ انہیں یہ خیال کیسے آ گیا؟ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنی آسانی سے یہ معاملہ طے ہو جائے گا۔ پتہ نہیں امی نے ابو سے بھی بات کی ہے یا نہیں۔ میرا خیال ہے کہ انہوں نے اپنا خیال ظاہر کیا ہے، ابو سے ان کی بات نہیں ہوئی۔ ابو اتنی آسانی سے مان جائیں ناممکن۔ امی سادہ طبیعت کی مالک ہیں، ظاہری نمود و نمائش کو اہمیت نہیں دیتی، مگر ابو، انہیں منانا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ چلو یہ بھی اچھا ہے کہ امی میرے کہنے سے پہلے ہی خوشی کے لیے راضی ہیں، ورنہ دونوں کو منانا پڑتا اور یہ خاصا مشکل ہوتا۔ اب ابو کو تو امی خود ہی قائل کر لیں گی۔ چائے کا کپ ہاتھ میں پکڑے وہ مسلسل اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ یہ خیال بار بار آتا کہ ابو نہیں مانیں گے، مگر ہم بھی منا کر دم لیں گے، اور جب امی خوشی کے گھر جا کر اس خواہش کا اظہار کریں گی تو اس کے تاثرات کیا ہوں گے؟ بیچاری مر ہی نہ جائے۔ اسے سوچ سوچ کر ہنسی آ رہی تھی۔ بھیا، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے، اکیلے بیٹھے ہنس رہے ہیں؟ شالی کب آئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ جاگ گئیں تم، کامچور، نکمی؟ امی بتا رہی تھیں، ذرا سا کام کرنے کو کہا تو سر درد کا بہانہ بنا کر سونے چلی گئی۔ ایسے ہی گپ نہ لڑائیں بھیا، میرے تو سر میں اتنا درد ہو رہا تھا کہ امی نے خود ہی ریسٹ کا کہا تھا۔ آپ بتائیں نا، کیوں مسکرا رہے تھے اکیلے اکیلے؟ تمہارا بچپن یاد کر رہا تھا، بالکل مکی ماؤس جیسی ہوا کرتی تھی تم۔ ایسے ہی مکی ماؤس ہوا کرتی تھی؟ میں تو اتنی پیاری تھی، اور مجھے پتا ہے آپ کچھ اور سوچ کر مسکرا رہے تھے، اب مجھے ٹال رہے ہیں۔ اچھا، اب اگر پتہ چل گیا ہے تو پھر ٹل بھی چکو۔ میں تو یہ بتانے آئی تھی کہ ابو بلا رہے ہیں۔ وہ اتنا کہہ کر چلی گئی۔ ابو بلا رہے ہیں؟ شاید خوشنوا کی بات ہی کرنا ہوگی، پتہ نہیں وہ راضی ہیں یا اعتراض ہے۔ امی بھی موجود ہوں تو اچھا ہے، میرا ساتھ دیں گی۔ وہ خود کو پوری طرح تیار کر کے ابو کے سامنے پیش ہوا۔ برزین، یہ میری گاڑی کی چابی پکڑو، اور اس میں ایک گفٹ پیک رکھا ہے، وہ لے کر تمہیں آج رات احسان صاحب کی طرف جانا ہے۔ ان کے بچے کی برتھ ڈے ہے، مجھے بلایا تھا، مگر میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ادھر ادھر ضائع کروں۔ ابو، میری تو احسان صاحب کے ساتھ سلام دعا کے علاوہ کبھی بات ہی نہیں ہوئی، پتہ نہیں پہچانتے بھی ہیں یا نہیں۔ کیا سوچ کر آیا تھا اور ابو نے کیا بات کر دی، سارا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ پہچانتے ہیں تمہیں، چلو اب جانے کی تیاری کرو، اور ذرا کچن میں اپنی امی کو بھی دیکھتے جانا، چائے بنانی گئی تھیں، ابھی تک واپسی نہیں ہوئی۔ وہ بگڑے موڈ کے ساتھ کچن میں آیا تو امی وہاں موجود تھیں، چائے بن چکی تھی، وہ برتن سیٹ کر رہی تھیں۔ یہ ابو بھی کبھی کبھی کمال کرتے ہیں۔ ہر بچے کی طرح اس نے بھی باپ کی بات پر آنے والا غصہ ماں کے سامنے اتارا۔ کیا ہوا ہے بھائی؟ وہ مصروف سے انداز میں بولیں۔ کہہ رہے ہیں احسان صاحب کے بیٹے کی برتھ ڈے پر میں تو جا نہیں سکتا، تم چلے جاؤ۔ اب بندہ پوچھے میں کوئی فارغ ہوں؟ آج کل ان کی ہر بات چپ کر کے مانتے جاؤ، اپنی بات ہی منوانی ہے کہ نہیں؟ کون سی بات؟
خوشنوا والی اور کون سی؟ اچھا، تو آپ نے ابھی تک ابو سے بات ہی نہیں کی؟ مجھے خواہ مخواہ آس دلا دی۔ مجھے یقین ہے وہ مان جائیں گے۔ امی، میں حیران ہوں آپ نے میرے لیے خوشی کا انتخاب کیسے کر لیا۔ میں اپنے بیٹے کی آنکھوں کا رنگ پہچان گئی تھی اور شالی نے بھی بتایا تھا کہ بہت ستاتے ہو تم خوشنوا کو۔ امی، آپ نے صحیح پہچانا تھا، مگر میں ڈرتا ہوں کیا میرے گھر والے اس ڈری سہمی مڈل کلاس کی ایک ایسی لڑکی کو جو کسی طرح بھی ہمارے ماحول سے مطابقت نہیں رکھتی وہی عزت، وہی مقام دے سکیں گے جو کہ ایک بہو کا حق ہوتا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہیں میں اس کی اداس زندگی میں مزید دکھ نہ لے آؤں۔ تمہیں ہم پر اعتبار نہیں ہے برزین؟ بات اعتبار کی نہیں ہے امی، دیکھیے نا، جیسے بہو نئے گھر سے اچھی امیدیں وابستہ کر کے آتی ہے، اسی طرح لانے والے بھی دلہن سے کچھ امید لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں وہ آپ لوگوں کے معیار پر پوری نہیں اترے گی۔ پلیز امی، ان سب باتوں کو ذہن میں ضرور رکھیے گا۔ یہ سب باتیں میں سمجھتی ہوں، تم فکر نہ کرو، انشاءاللہ ہمارے گھر میں اسے وہ سب ملے گا جس کی امید لگا کر وہ یہاں آئے گی۔ تھینک یو امی، مجھے آپ سے یہی امید تھی، مگر میں یہ سب آپ کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ اور اب جلدی سے چائے لے کر جائیں، آپ کے مجازی خدا کافی غصے میں ہیں۔ تم نے باتوں میں لگا لیا، میں تو جا ہی رہی تھی، اب اگر انہوں نے کچھ کہا تو تمہارا نام لے دوں گی۔ صبح ابو کلینک چلے گئے، شالی اسکول، ماں بیٹا ہی گھر پر تھے۔ ملازمہ کام ختم کر کے گئی تو امی اس کے کمرے میں چلی آئیں۔ ہو گئی آپ بھی فارغ؟ وہ خوش دلی سے مسکرا کر بولا، ہاں، کام تو وہ کرتی ہے، مگر ساتھ ساتھ مجھے بھی رہنا پڑتا ہے۔ بہو آ جائے گی تو آرام ملے گا۔ کیا بات ہے، آپ کو اچانک بہو بہت یاد آنے لگی ہے؟ اس نے مذاق کے رنگ میں کہا تھا۔ امی سنجیدہ ہو گئیں اور بولیں، مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ تم خوشنوا میں دلچسپی لے رہے ہو، اور میں یہ بھی جانتی ہوں تمہیں جھوٹی تسلیاں بانٹنے کی عادت ہے۔ وہ لڑکی تو پہلے ہی بہت اکیلی، بہت دکھی ہے برزین۔ وہ آس کی ڈوری تھام کر بہت دور تک نہیں چل سکے گی، تھک جائے گی۔ اسی لیے میں نے فیصلہ کیا ہے جو آس تم نے یوں ہی عادت کے مطابق رواداری میں اسے دلا دی ہے، میں اسے پورا کر دوں۔ ہمیشہ کی طرح تم وعدے کرتے ہو اور میری کوشش ہوتی ہے کہ لوگ مایوس نہ لوٹ جائیں، اس لیے میں خود بھی کوشش میں لگ جاتی ہوں اور تمہارے ابو سے بھی کہتی رہتی ہوں۔ امی، ایسی تو کوئی بات نہیں، اور یقین کریں میں نے کوئی وعدہ نہیں کیا، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ پیچھے ہٹ جاؤ کہ بہرحال اپنی پسندیدگی تم اس پر واضح کر چکے ہو۔ نہیں نہیں، پیچھے ہٹنے کا تو خیال نہیں، یہ ضرور سوچتا تھا کہ آپ کو منانے میں مجھے مشکل پیش آئے گی۔ نہیں، میں تمہاری پسند پر راضی ہوں، اور آج تمہارے ابو سے بھی بات کی تھی، منا ہی لیا ہے انہیں بھی میں نے۔ چند روز تک ہم جائیں گے خوشنوا کی طرف۔ ان کا ارادہ تو چند روز کے بعد جانے کا تھا۔ اس نے سوچا کیوں نہ وہ آج ہی اس کی طرف جائے اور یہ خبر سنا کر اس کے چہرے کے رنگوں کا نظارہ کرے۔ دروازہ خوشنوا نے ہی کھولا تھا، اسے دیکھ کر چونکی، پھر پیچھے ہٹ کر راستہ دے دیا۔ ہیلو خوشی، تمہارے لیے ایک خوشخبری لے کر آیا ہوں، امید ہے تم سن کر خاصی خوش ہوگی، اور اسی خوشی میں مجھے بھی خوش کر دو گی۔ وہ سوالیہ انداز میں اس کی جانب دیکھنے لگی۔ ابھی جو بتا دوں تو نگاہ اٹھنا بھول جائے۔ وہ ذرا سا جھک کر شرارت سے بولا تھا، امی تو گھر پہ نہیں، تو کیا ہوا؟ آپ تو موجود ہیں، پلیز ایک گلاس پانی لا دیجیے، اور چائے کی زحمت مت کیجیے گا، پچھلے زخمی بڑی مشکل سے بھرے ہیں۔ وہ پانی لینے چلی گئی تو برزین خود ہی کمرے میں آ بیٹھا۔ پتہ ہے میرے ابو اور امی تمہارے ہاں آنے کے لیے پر تول رہے ہیں، رشتہ درکار ہے نا انہیں اپنے ہونہار بیٹے کے لیے۔ گلاس خوشی کے ہاتھ سے چھٹ گیا، جسے برزین نے پھرتی سے کیچ کیا اور بولا، اسی لیے چائے بنانے سے منع کیا تھا، ورنہ آج پھر میرا ہاتھ جلا ہوتا۔ اچھا چھوڑو، دفع کرو چائے پانی کو۔ یہ بتاؤ تمہیں اس رشتے پر اعتراض تو نہیں ہے؟ میرا مطلب ہے میرے اور تمہارے رشتے پر۔ پلیز برزین صاحب۔ اس نے چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا، اور ہاتھوں کی لرزش برزین سے پوشیدہ نہیں تھی۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے دیکھتا رہا، پھر بولا، سمجھ گیا، اعتراض ہے، ٹھیک ہے، میں منع کر دوں گا انہیں، اور ساتھ ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ خوشنوا نے جلدی سے ہاتھ چہرے سے ہٹائے اور بولی، آپ ناراض ہو گئے؟ میرا یہ مطلب کب تھا؟ پھر کیا مطلب ہے؟ برزین ستانے کے موڈ میں تھا، وہ کیا جواب دیتی، سامنا کرنا ہی مشکل ہو رہا تھا۔
کیا میں اس قابل ہوں؟ آپ مذاق تو نہیں کر رہے برزین صاحب؟ خدشے نے سر اٹھایا تو وہ ڈوبتے دل کے ساتھ پوچھنے لگی، مذاق تو آپ کر رہی ہیں محترمہ اتنی دیر سے، جواب کا منتظر کھڑا ہوں اور آپ ہیں کہ دیکھنے تک کی روادار نہیں۔ میں بڑی عام سی لڑکی ہوں، کوئی خوبی نہیں ہے مجھ میں۔ ارے واقعی، ملاؤ پھر ہاتھ کہ میں بھی عام سا لڑکا ہوں، کوئی خوبی مجھ میں بھی نہیں ہے۔ اس نے خوشنوا کا ہاتھ ہاتھوں میں لے لیا، وہ مسکرا دی اور برزین کہہ رہا تھا، میں یہی مسکراہٹ تمہارے لبوں پر دیکھنا چاہتا ہوں، آج بھی، کل بھی اور ہمیشہ۔